السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، تو کافی اچھا مجھے لگا تھا۔ اب آگے کس طرح کا یہ میں نہیں جانتی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ پڑھ کے اچھا لگے گا۔ ڈاٹا نہیں ناول نہیں، آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حد ہے کوئی باتھ روم کی دیوار سے بھی ٹیک لگا کر اخبار پڑھتا ہے کیا؟ اب میں باتھ روم میں کیسے جاؤں گی شوکت؟ میں تو شرم سے واپس ہی آگے، تمہارے ابا بھی ہیں، ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ سارا گھر چھوڑ کر صبح سے ادھر ہی کی کرسی جمائے بیٹھے ہیں۔ اس گھر میں تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کوئی کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں۔ پہلا دن، اجنبی ماحول اور سب نئے لوگ ہیں میرے لیے۔ شرم آ رہی ہے مجھے شوکت۔ رخسانہ میری جان، یار ابا تو ہمیشہ سے ادھر ہی بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ تم کرینے سے دوپٹہ لپٹ کر سلام کرتی ہوئی نظر چرا کر، او سوری میرا مطلب ہے نظریں جھکا کر نکل جا۔ بس بات ختم؟ ایسے کیسے بات ختم شوکت؟ تم اس مسئلے کو معمولی سی بات سمجھ کر اڑا رہے ہو۔ میں ایک لڑکی ہوں، شادی کے بعد اس گھر میں میری پہلی صبح ہے، سمجھے تم؟ ابا سمیت تمہارے سارے بھائی اور وہ تمہارے بہنوئی صاحب باتھ روم کے عین سامنے کرسیاں جمائے بیٹھے بڑے مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ کوئی عقل و شعور کے نام کی کسی میں چیز نہیں ہے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی تھی میری پہلی صبح کا آغاز اتنا خوفناک ہوگا۔ یہ سب بولتے ہوئے رخسانہ کی آواز گھٹ سی گئی تھی، جملے جیسے اس کے حلق میں اٹک سے گئے تھے اور غصے میں بھری اطمینان سے بیٹھ کر تقریباً گرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ جانو اب غصہ تھوک بھی دو نا، یہ منہ بسوڑے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو تم شوکت۔ ہر ممکن پیار جتانے کی کوشش میں لگا پڑا تھا شوکت، چھونا نہیں مجھے۔ آئے بڑے پیار نشاور کرنے والے، ایک اٹیچ باتھ روم تو بنوا نہیں سکے اور اب یہ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ دور ہو جاؤ میرے پاس سے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور ہاں شوکت، یہ بتاؤ، تم نے شادی سے پہلے لون لیا تھا فیکٹری سے، وہ سارا کا سارا کدھر خرچ کر دیا؟ ایک اٹیچ باتھ روم نہیں بنوا سکتے تھے تو میرے لیے ان پیسوں سے؟ یار اٹیچ باتھ روم کیسے بنواتا؟ پورے گھر میں رنگ و روگن کروایا، اور پھر یہ تو دیکھو تمہاری پسند کا بلو اور بیبی پنک کا اسپیشل ڈیکوریشن روم میں بھی کروایا ہے، یہ گولڈن پنکھڑیوں کا اتنا مہنگا رویل فین لگوایا ہے، کیسے ستاروں کی طرح چمک رہا ہے ہمارا کمرہ۔ باہر میں گئے تم اور تمہارا یہ چمچماتا ہوا کمرہ، اب کیا چاہتا ہوں میں اس کمرے کی در و دیوار کو؟ چلو شوکت ہٹاؤ جا کر اپنے ابا کو باتھ روم کے پاس سے، مجھے تیاری بھی کرنی ہے، ورنہ تمہاری امی سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ ابے یار رخسانہ، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ابا ایک انچ بھی نہیں ہلیں گے ادھر سے۔ کیوں نہیں ہلیں گے بھائی؟ ایسا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ ابا ضد کے پکے ہیں، جب تک پورا اخبار نہیں پڑھ لیں گے وہ نہیں سرکنے والے۔ اب تم انتظار کر رہو ابا کے اٹھنے کا شوکت۔ ارے شوکت، یہ تیری دلہن اب تک تیار نہیں ہوئی؟ کیا چکر ہے یہ بھائی؟ محلے کی ساری عورتیں منہ دکھائی کے انتظار میں کب سے آئی بیٹھی ہیں۔ امی وہ ذرا رخسانہ بیچاری شرما رہی ہے، پہلی صبح ہے نا، اور ابا لیٹرین کے پاس بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ شوکت نے بمشکل اپنی بات کو ڈرتے ڈرتے تروڑ مروڑ کر مکمل کیا تھا۔ شوکت کی بات پر امی ترقہ بولی تھی، پہلی صبح ہے تو کیا ہوا؟ تیری اور بھی تو چار چار بھابیاں رہ رہی ہیں اسی گھر میں برسوں سے، اور وہ تیرے ابا بیچارے بڑے میاں، وہ تو کسی کے لینے دینے میں ہی نہیں ہے، بھلا وہ کسی کا کیا بگاڑ لیں گے؟ نیچے نگاہ کی، اخبار ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور دیکھو بھائی دلہن کان کھول کر ایک بات سن لو، اس 4 منزلہ عمارت میں میرے جیتے جی پخانہ بھی ایک ہی رہے گا اور باورچی خانہ بھی۔ سلطانہ نام ہے میرا، سلطانہ، سمجھی تم؟ اب چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو کر بغیر کوئی ادائی دکھائے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی آؤ، محلے کی عورتیں منہ دکھائی کے لیے کب سے آئی بیٹھی ہیں۔ شوکت بات سنو۔ ہاں رخسانہ بولے، یہ جو تمہاری امی نے گھر کی تمام سیدھی سادی بہوؤں کو پاجامے کے ایک ہی پونچے میں پہن رکھا ہے نا، میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ ان پڑھ جاہل نہیں ہوں میں، خوب سمجھتی ہوں زمانے کی اونچ نیچ، میرا نام بھی رخسانہ ہے۔ اسی بلڈنگ کے ہر کمرے میں لیٹرین نہ کھلوا دی تو میں بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ اپنی بیوی کے اتنے خطرناک ارادے جان کر شوکت کو پوری رات ڈر کے ہماری نیند تک نہیں آئی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی اس گھر میں آئے دن ہونے والی کچا کچ سے بیزار تھا، اب یہ بیوی کے روپ میں ایک اور نئی مصیبت کا اضافہ۔ وہ میں اسی سے سوچ رہا تھا، یا الہی کتنا شوق تھا مجھے شادی کرنے کا، لیکن میں تو ایک رات میں ہی برباد ہو گیا، ساری رقم ڈوب گئی میری تو۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی منافق ہوتی ہیں، احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی اس مخلوق میں۔ شادی سے پہلے ہم لڑکوں کو سبز باغ دکھاتی ہیں اور بعد میں ڈائن بن جاتی ہے۔ کہاں پھنس گیا میں بیچارہ۔ ایک طرف امی سلطانہ اور دوسری طرف میری بیوی رخسانہ۔ ارے بے شرمو بے غیرتوں، کوئی نہانے کے لیے صابن کا ٹکڑا یا شیمپو ہی دے دو، پوری شیشی خالی پڑی ہے۔ میں تو 15 دن بعد نہاتا ہوں، لیکن مجھے تو 2 بوند بھی شیمپو نصیب نہیں ہوتا۔ غسل خانے میں موجود شوکت کے ابا آواز پر آواز لگا رہے تھے، لیکن کوئی ان کا دکھڑا سننے کو جیسے تیار ہی نہیں تھا۔ چیخو پکار کرنے کے بعد آخرکار انہیں کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر آنا ہی پڑا تھا۔ ارے شوکت کے ابا، تم تو نہانے دھونے گئے تھے نا، یہ ایسے کیسے باہر نکل پڑے؟ سلطانہ بیگم نے اپنے مجازی خدا کے سوکھے بالوں پر زوردار تماچا مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ چماہٹ اتنی زوردار تھی کہ شوکت کے ابا بلبلا کر تلملا اٹھے تھے۔ خاموش ہو جا فساتن عورت، تیری جیسی لاپرواہ اور بی جمال و بیوی جس گھر میں موجود ہو، اس گھر کے مردوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ کب سے چلا رہا ہوں بھائی، کوئی 2 بوند شیمپو یا صابن کی قطرن ہی دے دو، لیکن مجال ہے کسی نے ایک آواز بھی سنی ہو میری؟ سردی کے مارے ٹھر ٹھر کے میرا بدن ہیلا پڑا جا رہا ہے، اس لیے مجبوراً کپڑے پہن کر باہر
بہن کر بغیر نہائے ہی نکلنا پڑا مجھے خبردار شوکت کے ابا جو تم مجھ پر چڑھ چڑھ کر آئے اور تم کیا کرو گے اس عمر میں خوشبو صابن سے نہا دھو کر آئے بابلے ہو کے ہو کیا تمہیں کون دیکھ رہا ہے اس بڑھاپے میں صحت پر ڈبل نمونیا کر کے بیٹھو گے تمہارے لڑکوں کے پاس ویسے ہی ٹائم نہیں ہے میں بیچاری کہاں کہاں لیے پھروں گی تمہیں اسپتالوں میں تم تو کپڑے دھونے والے صابن سے بھی نہا سکتے ہو تو پھر اتنا ولویرا مچانے کی کیا ضرورت ہے ارے تھوڑی سی عقل سے کام لے لیتے نا شیمپو کی شیشی میں ذرا سا پانی گھول کر ہلاتے اور دھو ڈالتے اپنی پر بچے یہ چار بال قسم خدا کے سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے تم نے کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں خیر چھوڑ دو میرا منہ کھل گیا نا تو بھاگتے دوڑتے نظر آؤ گے تم یہاں سے اب یہ مسکینوں جیسی صورت بنا کر میرا دل پگلانے کی کوشش مت کرنا اچھا رکو میں شوکت کی دلہن سے تھوڑا سا شیمپو کٹوری میں لیتی ہوں پھر تم بھی شوق کو پورا کر لینا اپنا نہا کر ارے شوکت کی دلہن ارے شوکت کی دلہن توبہ ہے اللہ معاف کرے جب سے شوکت کی دلہن شوکت کی شادی کیا ہوئی ہر وقت دروازہ بند کیے بیٹھا رہتا ہے کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے جو جوان بھتیجے گھر میں ہے اور یہ دن چڑھے اپنی بیوی کو بغل میں لیے پڑا رہتا ہے سلطانہ بیگم نے اتنے زور سے دروازہ کڑکڑایا کہ گویا بھونچال آ گیا وہ نازک سی کنڈی ان کی دھڑ دھڑاہٹ سے کھل گئی تھی دروازہ کا ایک پٹ بھی ان کی نگاہوں کو راستہ دینے کے لیے سائڈ پر ہو گیا تھا رخسانہ ساس کو ایک دم اچانک اس کونے میں کسی جلاد کی طرح دیکھ کر ہڑبڑا اٹھی تھی اس نے جلدی سے بکھرے بالوں کا جوڑا بنایا دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ لیا سلطانہ بیگم کی نہاؤں نے پل بھر میں پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا ہاں بھائی مردوں کا کیا قصور جب پورے بال بکھیرے سنگار کے میاں کے پہلو میں ہوں گے تو کس کافر کو ہوش آئے گا انہوں نے رخسانہ کے لبوں پر گہری رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی دیکھ لی تھی بات سن شوکت کو سمجھا دی اپنی بیوی اپنی سور پری کو گھر کی اور بہو کی طرح منہ اندھیرے اٹھ جایا کرے پھر یہ شکایت نہیں کرنا کہ بوڑھا سسر گھنٹوں باتھ روم کے پاس سے ڈیرا جمائی بیٹھا رہتا ہے ہائے اب میں باتھ روم میں کیسے جاؤں اور ہاں تیری بیوی کب تک دلہن بنی کمرے میں بند رہے گی گھر کے کام کاج میں اپنی جٹھانی کا ہاتھ بٹا یہ بے حیائی نہیں چلے گی اس گھر میں سن لے تو بھی شوکت تیرے رنگ ڈھنگ بھی خوب دیکھ رہی ہوں میں امی بے ربط بولے جا رہی تھی شوکت بیچارے کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا آخر اس نے ایسی کون سی بے حیائی کر دی اس گھر میں دروازے کی کنڈی توڑ کر خود امی داخل ہوئی تھی اور اچانک آج وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کسی غیر عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو رخسانہ غصے میں سرخ ہو رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے اس سے دل جلی بڑی بی کو کھڑی کھڑی سنا ڈالے وہ تو بس اپنے کمرے کی ٹوٹی ہوئی کنڈی کی طرف دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب تو میں اپنے کمرے میں بھی اس خپتی عورت کی وجہ سے محفوظ نہیں رہی لیکن خیر میں بھی لالو کھیت 10 نمبر کی رہنے والی ہوں اس بڑھیا کو اپنی انگلی کے اشارے پر نہ چاہ دیا تو میرا نام بھی رخسانہ نہیں اس گھر میں سلطانہ بیگم کی 4 اور بہویں بھی رہتی تھی جن کو ناموں سے پکارا جاتا تھا بڑی دلہن بھابھی جان دلہن بھابھی اور ملکہ بھابھی اور یہ سب نام سلطانہ بیگم کے ہی یاد کیے ہوئے تھے سبھی بہویں سلطانہ بیگم کے ظلموں سے زیادتی کی وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھی پورے گھر میں سلطانہ بیگم کا ہی حکم چلتا تھا مرد صبح کے نکلے رات کو گھر میں گھستے تھے دن بھر میں عورت ہی عورت سے کیا سلوک کرتی ہے وہ جان کر بھی انجان بنے رہتے تھے بقول سلطانہ بیگم کے عورتوں کے معاملات میں مردوں کا کیا کام سلطانہ بیگم کی گھر کی ہر چیز پر حکمرانی تھی یہاں تک کہ وہ سالن کے لیے ٹماٹر ہری مرچیں مسالہ سب نکال کر دیتی تھی بہوؤں کا کام اسے پکانا ہوتا تھا صحن میں لگے چولہے پر کام کرتی بہو ساس کی نگاہوں کہ فل زرد میں ہوتی تھی کبھی نمک چیک کرنے کے لیے مسالہ چکھتی تو سلطانہ بیگم وہیں سے چلاتی بس بھی کرو مکارو کیا وہ چکھنے کے بہانے پوری ہانڈی ہی چٹ کر جاؤ گی تم لوگوں کو بیچاری شرمندہ سی ہو جاتی تھی ہانڈیاں روٹی کر کے وہ بیچاری ڈر کے مارے ایک طرف ہو جاتی اور پھر سلطانہ بیگم بانٹنے کے لیے چولہے کے پاس آ کر موجود ہوتی کس کو کتنی بوٹیاں اور شوربہ دینا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرتی تھی اس بہو کے حصے میں ہڈی والی بوٹی اور شوربے سے بھری کٹوری آتی وہ صبر شکر سے نوال اپنے حلق میں اتار لیتی یہ لوگ بظاہر ایک بہت ہی آئیڈل قسم کی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے لیکن اس گھر کا ہر فرد رشتوں کا زبردستی نبھاتا دکھائی دیتا تھا یا پھر اب بھی شاید کچھ محبت باقی تھی صحیح کہا ہے کسی سیانے نے ظلم میں مرچایا کرتا ہے اور اللہ ظلم کو ظالم سے ہی ٹکرا دیتا ہے جیسے سیر پر سوا سیر رخسانہ اس گھر میں سب سے چھوٹی بہو بن کر آئی تھی وہ اس گھر میں ہونے والی بے جان ناانصافی اور ظلم سے زیادتیوں کو پہلے دن سے ہی پہنچ چکی تھی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس گھر میں بستے تو انسان ہی ہے لیکن قانون جنگل کا راج ہے اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس ظلم کی چکی میں ہرگز نہیں پیسے گی ظلم کرنا تو گناہ ہی ہے مگر ظلم سہنا اور پھر اسے کسی ڈر و خوف کی وجہ سے صبر کا نام دے دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اب دیکھتے ہیں سلطانہ اور رخسانہ جیسی دو خطرناک عورتیں آندھی اور طوفان کی طرح آپس میں ٹکراتی تو کیسا بھونچال آتا تھا اس جوائنٹ فیملی میں یہ لو رخسانہ جلدی سے پکڑو اسٹوڈنٹ کراچی کی گرما گرم بریانی اور چکن ٹکا اب جیسے ہی امی نماز کی نیند باندھنے کھڑی ہوں گی تم پھرتی دکھاتے ہوئے فٹافٹ سے کھا لینا ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اگر تم بریانی سمیت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو بریانی دے کر رخسانہ خوشی سے پاگل ہو جا رہی تھی آج اس شوکت پر ڈھیروں
پیار آ گیا تھا، اس نے خوشی کے مارے اپنی باہیں شوکت کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، ہائے شوکت تم دنیا کے بیسٹ شوہر ہو، کتنا خیال رکھتے ہو میرا، ورنہ آج یہ مونگ مسور کی دال اور سڑے ہوئے کالے نیلے بینگن کی سبزی میرے حلق سے اترنی ہی نہیں تھی۔ مشکل تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ رخسانہ نے جلدی جلدی بریانی اور چکن ٹکا پلیٹ میں نکالا اور اسے بغیر کسی تاخیر کے لپا لپ کھانا شروع کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، عشق اور مشکل کب چھپتا ہے۔ بریانی اتنی لذیذ تھی کہ اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ وضو کرنے کے دوران جب سلطانہ بیگم کی ناک میں بریانی کی خوشبو پہنچی تو وضو کو خیر بات کہتی ہوئی اٹھ کر چلا اٹھی تھی۔ یہ بریانی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ کون لایا ہے بریانی اس گھر میں میری مرضی کے خلاف؟ جبکہ آج تو مونگ مسور کی دال اور بیگن بنے ہیں، تو پھر کس کی ہمت ہوئی بریانی لانے کی؟ وہ سارے گھر میں چلے پیر کی بلی کی طرح مٹکی ہوئی کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سب بہو کے کمرے چیک کرنے کے بعد اب رخسانہ کے کمرے میں جا پہنچی تھی، لیکن رخسانہ بھی ایک نمبر کی خرافہ تھی اور ساس کی چیخو پکار سن کر چوکنا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بریانی کی پلیٹ بیڈ کے نیچے چھپا دی۔ خود بڑی مکاری سے شوکت کی شرٹ استری کرنے میں مصروف ہوگی۔ شوکت کی دلہن، یہ بریانی کون لایا ہے اس گھر میں؟ چل چیک کروا تو بھی اپنا کمرہ۔ کون سی بریانی امی؟ رخسانہ نے نہایت ہی کامیاب ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، امی ہمارے گھر میں میری پسندیدہ بیگن کی سبزی اور مسور کی دال بنی ہے، تو یہ بریانی کی خوشبو آپ کو کدھر سے آ رہی ہے؟ لیکن سلطانہ بیگم بھی بڑی فلم تھی، انہوں نے ادھر ادھر اپنی چیل جیسے نگاہوں کو چلانا شروع کر دیا۔ آخر استاد تھی وہ، اس کے علاوہ مکاریوں میں بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ ان کی کھوجتی نظریں بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی بریانی کی پلیٹ تک جا پہنچی تھی۔ ہاں شوکت، کر دی نا تو نے ماں سے آج بے وفائی؟ خوب عیش کروا رہا ہے تو چھپ چھپ کے اپنی بیوی کو، کبھی تو بوڑھی ماں کے لیے ایک پاؤ دودھ کا ڈبہ بھی لایا ہے۔ کتنی کمی بتائی ہے مجھے ڈاکٹر نے کریکشن کی۔ اب سلطانہ بیگم فرش پر بیٹھی زور زور سے اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ ارے اس پر پرائی کو کیا بولوں جب تو ہی بغیرت اور الو کا پٹا ہے۔ آج جتنی بھی گندی گندی گالی سلطانہ بیگم کے منہ میں زبانی یاد تھی، سب کی سب شوکت پر برسا رہی تھی۔ شوکت خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ بیچارہ تو شادی کے بعد ماں اور بیوی کی کسر بازی میں بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ ہائے، اسٹریلر نے تجھے اپنے قابو میں کر لیا، سفلی کروایا ہے تجھ پر، جبھی تو تجھے اب ماں اچھی نہیں لگتی۔ شوکت، تیری یہ لاڈلی منوس ہے منوس۔ ارے جس دن یہ ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی ہے، دلہن بن کے آئی ہے، اس کے قدم پڑتے ہی ہمارے گھر کی لائٹ ہی چلی گئی تھی، وہ بھی پورے 3 دن کے لیے۔ سن لے تو رخسانہ، یہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا، یہ سرخی پاؤڈر لگا کر تو اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، سمجھی تو؟ رخسانہ ساس کی جلی کٹی بات سن کر خاموش نہیں رہ سکی تھی، وہ بھی اٹھ کھڑک اٹھی تھی۔ ہاں ہاں سمجھ کے بڑی بھی، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور میں نے کب کہا کہ یہ نمونہ میرا بیٹا ہے؟ ایسا نمونہ تو تم ہی پیدا کر سکتی۔ شوکت کی امی، بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، اب میں چپ نہیں رہنے والی، قسم خدا کا کتنی ظالم عورت ہو تم، صاف صاف بوٹیاں خود کھا جاتی ہے اور ہڈیاں لگی بوٹی ہم بہو کو دیتی ہو۔ اللہ پوچھے گا تم سے، سفید داغ کا مرض ہوگا تجھے؟ اور شوکت تم بتا دو اپنی امی کو، میں تو کھاؤں گی اب سرعام بریانی قورمے، اب جو کرنا ہے کر لو، لا لو کھیت 10 نمبر کی ہوں میں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ رخسانہ کو فل ایکشن میں دیکھ کر اب تو سلطانہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہو گیا تھا، زور سے چیختے ہوئے شوکت پر جھپٹ پڑی ہوئی، ذلیل کمینے، تیری ماں کو یہ بونی کب سے اتنی باتیں سنا رہی ہے؟ تو مجنوں بنا خاموشی سے دیکھ رہا ہے، اگر اصل مجھ سے پیار کرتا ہے تو ٹوٹی پکڑ کر رگڑ دے اسے زمین سے، اس بے حیا پر بتا دے اس کو آج کے ہمیں بھی ہلکا نہیں لے، ہم بھی اورنگی ٹاؤن کے ہیں، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے شوکت، یوں کتے کی طرح بیوی کے آگے پیچھے دم ہلانا چھوڑ دے، جو مرد اپنی بیوی کو سر چڑھا لیتے ہیں نا، تو وہ بیویاں سر چڑھ کر ہی چکی پیسنا شروع کر دیتی ہیں، اس لیے غیر ضروری طریقوں کے پل باندھنا، آگے پیچھے پھرنا اور بے وجہ ناز نخرے اٹھانا خاندانی مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ اب اسے قابو میں رکھے گا تو آگے چل کر پریشانی نہیں ہوگی۔ واہ ساسو ماں واہ، اچھی بٹی پر آ رہی ہو تم اپنے بیٹے کو، تم جیسی ساسیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو آباد نہیں رہنے دیتی۔ شوکت، اگر تم نے ان کی کوئی بھی بات مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ شوکت کو بڑی مکاری سے دھمکی دے کر رخسانہ نے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ بیوی کو روتا دیکھ کر شوکت نے سوچا، اتنی مشکل سے تو میری شادی ہوئی ہے، اتنا روپیہ لگ گیا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو پورے خاندان میں میری تھو تھو ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بس یہ سوچ کر رخسانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ امی، تم نے تو رلا دیا میری رخسانہ کو، آئی لو یو رخسانہ، رک جاؤ یار۔ لیکن رخسانہ بھی ضد کی پکی تھی، اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ٹھوسنا شروع کر دیا۔ اب تو شوکت نے باقاعدہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ شوکت کی یہ حالت دیکھ کر سلطانہ بیگم نے رکھ رکھ کر 2 چماٹ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ دھاڑتی ہوئی بولی تھی، ارے کتے کمینے، تیری بیوی ایک نمبر کی ایکٹر ہے، ڈرامے کر رہی ہے، کوئی تجھے چھوڑ چھاڑ کے نہیں جا رہی، میں سب جانتی ہوں۔ اس خرافاؤ کو دماغ خراب ہو گیا ہے ان لڑکیوں کا پاکستانی ڈرامے دیکھ کر۔ رخسانہ کسی قیمت پر بھی اس چڑیا گھر میں رکنے کو تیار نہیں تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی۔ آج اسے اپنے ابو اور ان کا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ رخسانہ اپنا بیگ اٹھائے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، روتا پیٹتا ہوا شوکت مسکین شکل بنائے اسے مستقل روکنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ رخسانہ پلیز رک جاؤ یار،
یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، میں کیا کروں گا اس گھر میں تمہارے بنا؟ اس جوائنٹ فیملی میں آج ایک طرح کا طوفان برپا تھا۔ شور شرابے کی آواز پر سلطانہ بیگم کے باقی بیٹے اور بہو بھی اپنے اپنے کمرے سے نکلا۔ بیٹوں کو دیکھ کر سلطانہ بیگم کی ایسی دہائیاں اور آہیں نکل آئی کہ سننے والے کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ہائے اللہ جی، میرا یہ لڑکا کیسا لٹو ہوا جا رہا ہے جادوگرنی کے لیے! ارے دیکھو جاوید، حمید، رشید، شہزاد، یہ تمہارے بھائی اس عورت کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا ہے کہ ایسی بات سے اس بے غیرت کو اپنے جگر کا خون پلا کر بڑا کیا تھا کہ آج اس غیر عورت کے مقابلے میں ماں کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے۔ نکاح میں آئی ہوئی عورت سلطانہ بیگم کی نظر میں غیر تھی۔ اے اللہ، یہ وقت دیکھنے سے پہلے فرشتہ جب میرے پاس کیوں نہ پہنچ بھیج دیا۔ ماں کو اس قدر روتا پیٹتا دیکھ کر شوکت نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس نے ماں کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا، لیکن سلطانہ بیگم نے اسے پردے کہتے ہوئے کہا تھا، دفعہ ہو جا، کوئی واسطہ نہیں ہے میرا تجھ سے، جا بیوی کے گوڈے سے لگ جا، یہی بخش پائے گی تجھے ماں کے قدموں تلے جنت۔ کہاں جنت میں تو یہ حوریں لے کے جائیں گی نا۔ وہ تیرے رگڑ رگڑ کے روتی ہوئی جا رہی تھی، کسی سورج چبونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بیچارے شوکت نے جب اپنی ناک سے زمین پر لکیریں نہ کھینچ لی۔ سلطانہ بیگم موم نہیں ہوئی تھی۔ بیٹے کو اپنے قابو میں آتا دیکھ کر سلطانہ بیگم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر رخسانہ کی طرف دیکھا تھا۔ آج وہ اپنی جیت پر فخر محسوس کر رہی تھی، لیکن رخسانہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ اس نے سسرال سے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ساس کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ شوکت کے ابا حسب معمول باتھ روم کے پاس کرسی جمائے بیٹھے تھے، اخبار کے مطالعے میں کچھ ایسے مگن تھے کہ جیسے کل ان کا بھی ایک پارٹ 1 کا پرچہ ہو۔ رخسانہ نے غصے میں بھرتے ہوئے سسر کو دیکھ کر سوچا، دل تو چاہتا ہے اس بوڑھے کی کرسی کو توڑ پھوڑ کر جلتے چولہے میں چھونک دوں۔ سکھ چین غارت کر کے رکھ دیا ہے اس بڑے میاں نے، بندہ اب سکون سے باتھ روم بھی نہیں جا سکتا۔ قبر میں پیر پہنچتے ہیں لیکن عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس گھر کے بابر لوگوں میں۔ شوکت، تمہارے ابا گھنٹوں لیٹرین کے پاس بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہتے ہیں، مجھے تو بڑی گھن آتی ہے، اور ان کے کپڑے کس قدر گندے بدبودار ہیں، اف توبہ! کپڑے پر پیلے زرد دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا بلو کلر کا کرتا پاجامہ ابا کو دے دوں، وہ جو میری امی نے تمہیں چوتھی کی رسم کے موقع پر دیا تھا نا، خوش ہو جائیں گے وہ بیچارے بھی۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ نے اپنی الماری کھولی۔ شوکت کے ابا کے لیے نیا کرتا پاجامہ نکالا تھا۔ آج رخسانہ کو اپنے ابا کے لیے اتنے فکر مند ہوتا دیکھ کر شوکت حیران ہونے کے ساتھ تھوڑا پریشان بھی تھا۔ وہ بیچارے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب ماجرا کیا ہے۔ تمہاری قسم شوکت، مجھے بہت ترس آتا ہے تمہارے ابا پر، اور تمہاری امی پر تعجب بھی ہوتا ہے، بالکل خیال نہیں رکھتی ہو بیچارے ابا کا۔ خود تو وہ اس عمر میں اس قدر چھوٹی چھوٹی سی فٹنگ کی قمیضیں اور گھیرے دار والی شلوار قمیضیں پہنتی ہیں، اور تمہارے ابا کی زندگی فقیروں سے بھی بدتر کر رکھی ہے۔ رخسانہ ایک نہایت ہی چلاک اور شاطر دماغ لڑکی تھی۔ اول درجے کی جہالت اور خود غرضی اس کی شخصیت میں پھول پھول کر بھری پڑی تھی۔ اب اس نے اپنے سسر کو الو بنانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ رخسانہ نے اپنے جہیز کے برتنوں میں سے بہت ہی خوبصورت سنہرے رنگ کا کپ نکالا تھا، اور پھر اس کے پاس اس نے مزیدار سی چائے بنائی، کیونکہ یہ مکار لڑکی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی بیوقوف مرزا چائے دیکھتے ہی آدھے پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس پاگل پن میں اپنی جائیداد بھی نام کرنے کو فٹ سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے بوڑھے سسر کو اپنی مٹھی میں لے کر کرنے کے لیے حربہ استعمال کیا تھا۔ رخسانہ کو سسر سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی یا انست نہیں تھی، وہ تو بس ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف وہ ساس کو سسر کی نظروں میں نچا دکھا کر دونوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف سسر کی کرسی جو 24 گھنٹے باتھ روم کی دیوار سے لگی رہتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے گیٹ آؤٹ کرنا چاہتی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، اگر ساس کو برباد کرنا ہو تو سسر سے دوستی کر لو، اور آج اس رخسانہ نے بھی اس نسخہ نمبر 420 کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مغرور اور ظالم ساس کے خلاف ایک شاندار اسکیم بنائی تھی۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے سسر کو چائے پیش کرتے ہوئے کہا تھا، ابا جان، یہ لے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ اتنا میٹھا لہجہ اور دھیما تھا کہ بیچارے میاں کو کچھ لمحے کے لیے بالکل یقین نہ آیا کہ کوئی اس گھر میں ان سے اتنی عزت اور پیار سے بھی بات کر سکتا ہے۔ ساتھ بیٹھی سلطانہ جو بہت غور سے دیر سے سر تا پیر ہاتھ میں لیے چھالیاں کتر رہی تھی، بہو کے بدلتے تیور دیکھ کر ان کے ہاتھ بھی ایک دم سے رکے تھے۔ وہ آڑی ترچھی نظروں سے رخسانہ کا جائزہ لینے لگی۔ بیچارے سیدھے سادے سسر نے جب نئی کپ میں اپنے لیے چائے دیکھی تو مارے مسرت کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ شاید آج وہ پہلی بار اتنے اچھے کپ میں چائے پینے والے تھے۔ اس گھر میں انسانوں سے زیادہ چیزوں کو اہمیت دی جاتی تھی، اسی لیے اچھے برتن شوکیس میں جما کر رکھے جاتے تھے، اور ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا بڑے فخر سے کھایا جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو شوکت کے ابا اس گھر کے بڑے تھے اور قابل احترام بھی۔ ساری زندگی اس انسان نے اپنی اپنوں کے لیے محنت کی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس گھر کو پروان چڑھایا تھا، اور آج یہی شخص بڑھاپے میں جانور سے بھی بری زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ بیوی کی نظر میں اس شخص کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس عورت کا بس ایک ہی شوق تھا، لڑنا جھگڑنا، ہر موقع پر اپنی چلانا۔ اور بیچارے بیٹے صبح کے نکلے شام کو گھر لوٹتے تھے، بس سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے تھے، مگر افسوس ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اصل میں جوائنٹ فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رخسانہ نے اپنے لہجے میں چاشنی بھرتے ہوئے کہا تھا، ابا، میں روزانہ آپ کو چائے دیا کروں گی، ہم بہوؤں کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا، اور ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ اب دیکھو نا کتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، قسم سے ابا کوئی بھی شخص اس گھر میں آپ کا خیال نہیں رکھتا، اور اب کل سے آپ اس لیٹرین کے پاس نہیں بیٹھیں گے، قسم خدا کی کتنی گندی بدبو آتی ہے۔ اللہ نہ کرے جراثیم کی وجہ سے کوئی مرض آپ کو لگ گیا تو ہم سب کا کیا ہوگا پھر؟
ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، بس میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں ابھی شوکت سے اپنے جہیز کا نیا صوفہ اٹھوا کر گیلری میں رکھوا دیتی ہوں۔ ادھر آپ کو صاف شفاف تازی ہوا اور روشنی بھی آتی رہے گی۔ اپنے لیے بہو کے لیے اتنے اچھے جذبات اور میٹھی میٹھی باتیں سنتے سسر کے دل میں پھول کی پتیاں بن کر برسنے لگے تھے۔ وہ بیچارے یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ رخسانہ یہ سب اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے۔ اس سے اپنے بوڑھے سسر کا رتی برابر بھی خیال نہیں تھا۔ رخسانہ کی چاپلوسی پر اب سلطانہ بیگم خاموش نہ رہ سکی تھی۔ بھڑکتی اٹھی، بے غیرت رکھ لینا خیال سسر کا، تجھے کس کے لیے بیاہ کر لائی ہوں اس گھر میں؟ اب کیا اچار ڈالیں گے ہم تیرا؟ بے شرم، سارا سارا دن تو میرے بیٹے کو لیے کمرے میں بند رہتی ہے اور آج مٹکتی چلی آئی ہے تو بڑی بڑی باتیں بنانے۔ ارے کرم چلی منوس ماری، تیرا بڑا گھر کو صاف صاف بتا، تیرا مقصد کیا ہے میرے شوہر سے اتنی ہمدردی جتانے کا؟ توبہ توبہ امی، میں تو ابا کو اپنے ابو کی طرح سمجھتی ہوں۔ دیکھو نا ابا، میں آپ کے لیے نیا کرتا پاجامہ بھی لائی ہوں، بس آپ جلدی سے نہا کر یہ کپڑے پہن لیں۔ کتنی بدبو آ رہی ہے آپ سے امی، آپ بھی ابا کا بالکل خیال نہیں رکھتے، کتنی بری بات ہے یہ۔ ارے چھوڑ شوکت کی دلہن، تو اس عورت کے منہ لگ کر بیکار میں اپنا دل کیوں جلاتی ہے؟ اسے تو اپنے فیشن سے فرصت کہاں ملی جو یہ میرا خیال رکھے گی؟ لا تو مجھے کرتا پاجامہ دے، میں نہا دھو کر ابھی پہن لیتا ہوں۔ رخسانہ نے کرتا پاجامہ سسر کو دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو ابا کتنا اچھا ہے نا، یہ لالو کھیت سے خریدا تھا میری امی نے۔ لالو کھیت کا نام سنتے ہی ابا کے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ انہوں نے رخسانہ کا لایا ہوا کرتا پاجامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، برا نہیں ماننا بیٹی، لالو کھیت کے کپڑے تو میں کبھی نہیں پہنوں گا، لیکن ابا ایسی کیا وجہ ہے جو آپ وہاں کے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ ارے بیٹی بس چھوڑ، یہ بات میں تجھے نہیں بتا سکتا، تو یہ وجہ اپنی ساس سے ہی پوچھ لے۔ سسر اور بہو کی گفتگو سن کر سلطانہ بیگم کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ساس نے رخسانہ کو اپنے پاس بلا کر کہا، ارے رخسانہ، لالو کھیت والے درزی کپڑوں پر اتنی کچی سلائی کرتے ہیں کہ سلائی فوراً ہی ٹھیک جاتی ہے۔ ان کمبخت ماروں کو کوئی یہ سمجھائے کہ بے غیرتوں، بے شرموں، کم از کم پاجاموں پر تو ڈبل سلائی لگا دیا کرو تاکہ چار میں عزت بنی رہے۔ میں پریگننٹ ہوں بھائی، اور مجھے ڈاکٹر نے مستقل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ اب تو میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ شوکت، میرے کمرے میں اٹیچ باتھ روم آنا چاہیے، ورنہ میرے آنے والے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رخسانہ نے چھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ شوکت کی بیجا محبت اور اس کے بھولے پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا بیچارہ شوکت، ہمیشہ کی طرح آج بھی بیوقوف بن گیا۔ رخسانہ کی باتیں سن کر شوکت فکر مند ہوئے بولا تھا، یار رخسانہ، چلو امی سے بھی اس موضوع سے بات کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں اور ہمارے ہونے والے بچے کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ دراصل رخسانہ نے میکے جا کے جھوٹا ڈرامہ اپنی امی کے ساتھ مل کر رچایا تھا۔ دوران پریگنینسی وہ خوب ٹھاٹھ سے آرام کرے اور اچھی اچھی چیزیں بیٹھ کر کھایا کرے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے آنے والے بچے کو کوئی بھی خطرہ داخل نہیں تھا۔ یہ مکار لڑکی کا مقصد تو بس اپنے کمرے میں اٹیچ باتھ بنوانا تھا، سب کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچوانا تھا۔ امی، رخسانہ ماں بننے والی ہے تو میں کیا کروں؟ بےغیرت، جو تیرے لچھن تھے نا، یہ گل تو کھلنا ہی تھا۔ امی نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اب کیا لینے آئے ہیں میرے پاس؟ شوکت کے بولنے سے پہلے ہی رخسانہ بول پڑی تھی، وہ امی، مجھے ڈاکٹر نے 2 قدم بھی چلنے سے منع کیا ہے، بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے کمرے میں اٹیچ باتھ بنوانا چاہتے ہیں۔ لے بھیا، یہ ایک اور آئی ڈرامے باز۔ دیکھ رخسانہ، میرے پاس تو یہ سب مکاریاں بالکل بھی نہیں چل سکتی، تو ماں بن یا باپ بن، باتھ روم تو ایک ہی رہے گا میرے اس گلشن میں، اور شوکت، اس عورت کے زیادہ چرچلے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری بیوی گھر کے کام کاج میں پہلے دلچسپی نہیں لیتی تھی، اب تو نیا بہانہ مل گیا ہے اس حرام کو۔ شوکت، تو سمجھا دو اپنی امی کو، میرے منہ نہیں لگے یہ، نہ ہی میری ٹینشن لینے کی کوشش کریں، میں ماں بننے والی ہوں، رخسانہ نے اکڑ کر کہا تھا۔ ارے اور رخسانہ، یہ تالی کسی اور کو دیا، تو دنیا کی انوکھی عورت نہیں ہے جو ماں بننے جا رہی ہے۔ شوکت، تو نے سر چڑھایا ہوا ہے اس بونی کو، اس کو بولتے مت آیا کرے یہ منہوس ماری میرے سامنے، پورا دن خراب گزرتا ہے۔ ارے امی، تھوک دو غصہ اور بنوانے دو نا لیٹرین کمرے میں۔ شوکت نے اپنا سر ماں کے جھولی میں رکھتے ہوئے کہا تھا، ماں بننے والی ہے بیچاری، کس طرح بار بار باہر آتی رہے گی؟ امی، کچھ تو رحم کھاؤ اس پر۔ شوکت، ایسی زوردار چپل کھینچ کے تیرے منہ پر ماروں گی کہ تیری اس صورت کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو یہ سب ہو کے تیری بیوی پڑھا کر لائی ہے نا، میں خوب جانتی ہوں ایسی عورتوں کو۔ تو بھول گیا ہے جب تیری بڑی بھابھی پیٹ سے تھی تو وہ تیسری منزل سے گرتی پڑی آتی تھی یا نہیں؟ اب کیا تیری بیوی آسمان سے اتری کوئی نیلم پری ہے جو ہم اس کے لیے الگ سے باتھ روم بنانے کا انتظام کرے؟ سن لے رخسانہ، ایک اور بات، ہمارے اس گھر کے رواج کے مطابق بچے کی پیدائش گھر میں ہی ہوگی، ہمارے خاندانی دائی زبیدہ کے ہاتھوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ رخسانہ، جو بہت سے دیر سے اپنی گھمنڈی ساس کی ٹر سن رہی تھی، ایک دم سے داڑ اٹھی تھی۔ اے بڑی بی، بہت ہوگی تیری یہ حد حرام، تم کیا بنوانا چاہتی ہو مجھے اور میرے بچے کو؟ اب کان کھول کے سن لو میری بات، میرے کمرے میں باتھ روم بھی بنے گا، میرے بچے کی پیدائش آغا خان میں ہی ہوگی، کسی فضول دائی کے ہاتھوں بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا کیس بہت بگڑا ہوا ہے۔ چلو تو شوکت، مستری کو لے کر آؤ، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی بھاگ جاؤں گی۔ باتھ روم آج ہی بنے گا، قسم خدا کی اس گھر میں جس کو میرے آنے والے بچے کا ذرا بھی خیال نہیں آیا ہے۔ بڑی آئی پرنس کی اولاد
کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ اوقات بھول گئی ہے تو اپنی؟ تیرا باپ دے گا لاکھوں روپے ڈلیوری کے، وہ بھی آگا ہسپتال کے، اور بی بی اس ناٹک کو چھوڑ اور گھر کے کام کاج میں حصہ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نارمل ڈلیوری کے بجائے آپریشن کروانا پڑ جائے۔ شوکت تم سمجھا دو اپنی امی کو، میرے ابو کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈھیر جہیز لے کر آئی ہوں میں، کوئی ایسی ویسی باپ کی بیٹی نہیں ہوں جو یوں خالی ہاتھ منہ اٹھا کے سسرال میں آ گئی ہو۔ اے شوکت کی دلہن، اب بالکل چپ کر جا، میرا منہ مت کھلوانا۔ تیرے باپ نے جو جہیز دیا ہے، توبہ توبہ، نو دیکھی اور تیرا تھوکے والی مثال پھٹ بیٹھتی ہے۔ سچ پوچھ، میرا دل بہت برا ہو چکا ہے تیرے باپ کی طرف سے۔ تیرے باپ نے کیسے منہ پھوڑ کر بولا تھا ہمارا بیٹا دبئی میں ہے، دبئی میں، اور دیا کیا تجھے جہیز میں ٹھینگا؟ ایک بیٹی تھی، اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، مگر چار ہلکے جوڑے ہوا جیسے سونے کا سیٹ، اور بس دنیا دکھاوے کی چیزیں دکھائے سب سے باغ اور کھودا باہر نکلا چوہا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے گھروں کی عام لڑکیاں بھی لے کر آتی ہیں جہیز کے نام پر، یہ سب تو ہمارے محلے کے زاہد بھائی کی بہو بھی لائی تھی، فریج، ٹی وی، چولہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ارے باپ تو اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دے کر رخصت کرتے ہیں، اور پھر ہم نے کون سی فرمائش کی لسٹ تھما دی تھی تیرے باپ کے ہاتھ میں؟ ایک موٹر سائیکل بھی نہ دے سکا تیرا باپ۔ ارے سارے رشتے دار تھو تھو کر رہے ہیں یہاں پر کہ لڑکی کا بھائی دبئی میں ہے، اسلامی میں موٹر سائیکل بھی نہ دے سکا۔ ہم تو برات واپس لے کے جا رہے تھے، لیکن یہ شوکت لٹو ہوا پڑا تھا تجھ پر۔ اگر یہ بےغیرت بدماش تھوڑا سا بھی ہمارا ساتھ دے دیتے تو آج اس گھر میں نہیں بلکہ بیٹھی ہوتی کسی کونے میں ساری زندگی کے لیے۔ میں بھی دیکھتی کون کرتا تجھ سے شادی۔ شوکت کی امی، اب زیادہ نہیں بولو، تمہاری ڈبی کچھ زیادہ ہی چڑھ رہی ہے آج۔ بڑی بھی تمہاری معلومات کے لیے عرض ہے کہ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، اگر بارات واپس لوٹ جائے تو لڑکی ہمیشہ کے لیے بیٹھی ہی رہ جاتی ہے۔ ارے آج کل چار بچوں کی ماں کو بھی کنوارا لڑکا مل جاتا ہے، سمجھی تم؟ ویسے افسوس ہوتا ہے امی مجھے تمہیں دیکھ کر، تم تو شادی شدہ ہو کر بھی شوہر کے دل سے اتری ہوئی ہو، وہ عورت جس سے بس بیوہ کی مہر نہیں لگا سکتے، دل جلی پھڈے باز عورت۔ پہلے اپنے شوہر کے دل میں تو جگہ پیدا کرو۔ آئی بڑی مجھے لیکچر دینے والی، اور میرا باپ کیوں دیتا تم لوگوں کو روپیہ، پیسہ، زیورات، موٹر سائیکل؟ بھوکے ننگے ہو کیا تم لوگ؟ ارے تم جیسے لالچی لوگوں کو تو سر عام روڈ پر الٹا لٹکا کر ڈنڈے مارنے چاہیے، جو غریب باپ اور اس کی بیٹی کو ساری زندگی تانا دے دے کر مار دیتے ہیں۔ ذلیل بے شرم لوگ جو حج عمرہ کر کے بھی انسان کے بچے نہیں بن پاتے، قرآن پڑھ کر بھی اپنے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ سخت پکڑ ہے تم جیسے لوگوں کی جن کے دلوں کو ایمان چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اور رخسانہ ایک بدتمیز سے جاہل لڑکی ضرور تھی، لیکن آج جس کا دل رو رہا تھا اپنے باپ کی اتنی تشریح سن کر، کاش ہمارا معاشرہ جہیز کے لانے سے پاک ہو جائے، کاش ہم اس دوگلی زندگی سے باہر نکل کر مثبت سوچنے۔ ہائے اللہ، کچھ لوگ تو مولانا طارق جمیل کی باتیں سن کر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کتنے بے حس ہیں آج کل کے سسرال والے، بیچارے مولانا صاحب دن رات کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، مگر مجال ہے کوئی ڈرے اللہ سے؟ ہائے، ان لوگوں نے میری بیٹی پر ظلم ستم کی انتہا کر دی۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی میری موٹی تازی بٹوے کے منہ والی، لیکن اب دیکھو ذرا، ان ظالموں نے سوکھی لکڑی کی طرح کر کے رکھ دیا ہے اس کو۔ میری بیٹی تو بولنا بھی نہیں جانتی تھی، یہ تو اللہ میاں کی گائیں تھی۔ سلطانہ بیگم اپنی اکلوتی لاڈلی، اور بدتمیز لڑکی ٹینا کو سینے سے لگائے چپکا ایسے ہی فلمی ڈائلاگس بول رہی تھی کہ سننے والے کو فوراً ہی ہنسی چھوٹ جائے گی۔ یا الہی تو گواہ ہے، میں نے تو آج تک اپنی کسی بہو پر ظلم نہیں ڈھایا۔ اللہ پاک ہے میرے پروردگار، یہ پھر کیوں تو نے میرے ساتھ الٹ کر دیا؟ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے رگڑتے یہ آٹھ آنسو رخسانہ کے کلیجے پر برسات کی ٹھنڈی بوندوں کی طرح برس رہے تھے، اور دل میں خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کی کسی بھی بہو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ساس سے کچھ پوچھتی، لیکن رخسانہ نے مزے لیتے ہوئے ساس سے پوچھا، امی کیا ہوا؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ ٹینا باجی کو کلیجے سے لگا کے اس قدر رو کیوں رہی ہیں؟ ہائے رخسانہ، ماجرا کیا ہونا ہے؟ میری پھول جیسی بھولی بھالی بچی کے سسرال والے کتے کمینے ذلیل بغیرت نکلے۔ میری بیٹی نے بس ایک چھوٹی سی فرمائش ہی تو کی تھی الگ گھر کی، اس کی ساس نے پھٹافٹ سے منع کر دیا، اور میری ٹینا پر ایسے گندے گندے الزامات لگائے۔ توبہ توبہ، اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی ساس پر فاحش کا حملہ ہوگا، اس گڑیا پر خون تھوک تھوک کر مرے گی یہ چڑیل، آمین۔ اور تو دیکھو رخسانہ، یہ مجھ پنج وقت نمازن عورت کی بددعا ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ ہاں رخسانہ، تو بتا بیٹی ایک بات مجھے آج، کیا عورت کے لیے الگ گھر کی خواہش کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ ارے یہ بغیر سسرال والے دین کو جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اللہ تک لڑکی۔ میری بیٹی جب سسرال میں رہی خون کے آنسو روتی رہی ہے، مگر مجال ہے کسی نے اس بیچاری کی آہو پکار سنی ہو؟ کب تک صبر کرتی ہے؟ بس بلا لیا میں نے فون کر کے اپنی ٹینا کو، میں کہ اب جب تک اس کا نکھٹو شوہر کرائے کے گھر کا بندوبست نہیں کرتا یہ نہیں جائے گی اس دوزخ میں۔ ہاں نہیں تو اے شوکت کے ابا، تم تو کچھ بولو، دیکھو تمہاری اکلوتی بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے اس کے سسرال والوں نے۔ شوکت کے ابا، جو بہت خاموشی سے بیٹھے اپنی جاہل اور جھوٹی بیوی کی باتیں سن لیتے، ایک دم سے گیس کے غبارے کی طرح پھٹ پڑے۔ اے چپ کر جا جھوٹی مکار، فسادن، بد زبان عورت! ایک لفظ بولی تو میں گھونسوں لاتوں اور جوتوں سے تیری ایسی مار لگاؤں گا کہ اس چربی چڑھے بدن کو لمحوں میں اڈیل کر رکھ دوں گا۔ تو نے کبھی میری عزت نہیں کی، ہمیشہ مجھے جوتے کی نوک پر رکھا۔ شوہر کا کیا درجہ ہے تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ تیری بیٹی نے بھی یہی سب کیا ہے اپنے مجازی خدا کے ساتھ۔
تیری جیسی مائیں گھر تباہ کر دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کا، آج تو رو رو کر بول رہی ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے عورت کو ہر الگ گھر کی بذات پہلے تو اپنی بہو کے کمرے میں صرف باتھ روم بنوانے تھے، ہماری بہویں بیچاریاں اور ان کے بچے سارا دن تیسری چوتھی منزل سے بار بار نیچے آتے ہیں۔ سلطانہ بیگم جو تو نے کیا ساری زندگی آج تو بھی دیکھ، اللہ کا قہر، معصوموں کے ہائے لگی تجھ پر، جیسی کرنی ویسی بنی۔ آج تیری بیٹی کو تکلیف پہنچی تو تیرا دل دہل گیا، جب ایک شہزاد حمید رشید کی بیویاں تیری خدمتوں میں دن رات لگی رہتی ہیں، انہوں نے تیرے بے پتھر دل کو اپنے اچھے اخلاق سے جیتنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تو نے کبھی ان عورتوں کی قدر نہ کی، اور پھر دیکھ اللہ نے ظالم کو ظالم سے ہی ٹکرا دیا، یعنی تجھے اور رخسانہ کو۔ رخسانہ جس دن سے اس گھر میں بیاہ کرائی ہے وہ تیرے دماغ کی مشین کے بے ترتیب پرزوں کو کسنے میں لگی ہوئی ہے، یہ بالش بھر کی لڑکی کتے کی طرح ہر روز تیری بے عزتی کرتی رہی اور تیری ہر بات کو غلط ثابت کرتی رہی، تیرا تمسخر اڑاتی رہی۔ سلطانہ بیگم، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا انتقام ہے جو عذاب بن کر رخسانہ کی شکل میں تجھ پر نازل ہوا ہے۔ شوکت کے ابا کو آج ساس پر گرش چمک پر برجستہ دیکھ کر رخسانہ کی طبیعت خوشی کے مارے اندر تک ہری ہو گئی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش تھی۔ سسر کے چٹپٹے جملے سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ہونٹوں تلے دبایا تھا، وہ مزید انجوائے کرنے کی غرض سے ادھر ہی تخت پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ شوکت کے ابا نے بھی آج سلطانہ بیگم کو ایسی کھڑی کھڑی سنائی کہ اس عورت کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بے شرم عورت، غور کر تو اپنی حرکتوں پر، تو اپنی بیٹی کو بے قصور بولی بالی کہتی ہے، کمینی عورت، یہ تجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، کیا میں جانتا نہیں ہوں تجھے اور تیری اس بیٹی کو جو خود پر بسانا ہی نہیں چاہتی اور الزامات اپنے شوہر پر لگا رہی ہے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی کدھر سے کرائے کے مکان کا انتظام کرے گا، تو اپنے آپ کو بڑی نمازن و عبادت گزار کہتی ہے۔ ارے بدبخت، تیرے جیسے لوگوں کی نمازیں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی بلکہ منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ روزے قیامت ایسی نمازیں جب تک ہم اللہ کے بندوں کے لیے ہی سچے دل سے مخلص نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی نیکی یا عبادت اللہ کی بارگاہ میں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ شوکت کے ابا، میں نے کس پر ظلم کے بہار دھائے ہیں، عیش کری ہے میری سب بہویں اس بلڈنگ میں، آج تم کھلے عام مجھے رسوا کر رہے ہو، جبکہ ایک نرم و دل با اخلاق اور خدا ترس عورت ہوں میں، اتنا بڑا تہمت لگانا مجھ پر۔ شوکت کے ابا، سلطانہ بیگم، میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا کسی پر، جو اب تک اتنے سالوں سے دیکھتا چلا آیا ہوں وہی بول رہا ہوں۔ منافق عورت، تو ذرا غور کر اپنی حرکتوں پر، تو نے اپنی نیک سیرت اور با اخلاق بہوؤں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا ہے اور پھر اللہ سے اچھے کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ شادی شدہ بیٹی کو سمجھانے کی بجائے تو نے اسے میکے میں بٹھا دیا، اور وہ ہمارا سیدھا سادہ داماد کہاں سے گھر کا بندوبست کرے گا، وہ بیچارہ گھر کا کرایہ دے گا یا گھر کے خرچے چلائے گا، کچھ بھی نہیں سوچا تیری اس چٹوری بیٹی نے اپنے شوہر کے بارے میں۔ آئے دن اس لڑکی کی فرمائش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کبھی اس لڑکی نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ سلطانہ بیگم، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، تو نے اچھی ماں بن کر جو میری اکلوتی بیٹی کی ٹھیک سے پرورش نہیں کی تھی، تباہ و برباد کر دیا تو نے میری بیٹی کو اخلاق کے طور پر، اب آنسو بہانے کا سے کیا فائدہ ہوگا۔ ٹینا بیٹی، ادھر آ میرے پاس۔ جی ابا۔ ٹینا نے ابا سے نظر چراتے ہوئے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا، وہ نادم تھی۔ ابا مجھے معاف کر دے مجھے، میں سمجھ گئی آج رشتوں کو۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، ابا مجھ سے اب ایسی غلطی ہرگز نہیں ہوگی۔ اب ابا نے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ دیکھو بیٹی، اگر تم چاہتی ہو اپنا گھر بسانا تو اسی وقت اپنے میاں کو فون کرو، گھر جاؤ، بہت اچھا لڑکا ہے وہ، تمہارے ایک فون سے دورہ چلائے گا، تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھو بیٹی، تم اپنے بھاوجوں کی زندگی سے کچھ سیکھو۔ سلطانہ بیگم یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ٹینا اس کنگلے پھٹے حال منوس کے گھر میں جائے۔ وہ ٹینا سے مخاطب ہوتے بولی، اے لڑکی، تو ادھر آ میرے پاس، میں بھی دیکھتی ہوں یہ تیرا باپ کیسے تجھے سسرال بھیجتا ہے، سب رخسانہ تیرا کیا دھرا ہے، تو نے بہکایا ہے شوکت کے ابا کو، تو بڑے مزے لے رہی ہے نا، اللہ کر تیرا باپ مرے، تو نے میری میاں پر ڈورے ڈالے ہیں، ارے کتیا، تو نے چائے میں تعویذ گھول کر پلایا ہے میرے بڑے میاں کو، پھانس رہی ہے تو نے نین لڑا رہی ہے تو بونی چھوٹے قد کے فسادن۔ سلطانہ کی اتنی گندی سوچ اور واہیات باتیں سن کر شوکت کے ابا نے اٹھایا پائپ کا ٹکڑا اور دوڑ لگا دی بیوی کے پیچھے، وہ ساتھ ساتھ چیختے چلاتے جا رہے تھے، اے بے شرم ڈھول تماشا عورت، اتنا میلا اور غلیظ انسان نہیں ہوں میں جو اپنی بہو بیٹے سے عشق لڑاتا پھروں گا، بے عقل عورت، میں رشتوں کا احترام کرنا جانتا ہوں، رک جا شکی عورت، آج میں تیری چوٹی کاٹتا ہوں جڑ سے پکڑ کے، بچے گی نہیں تو آج مجھ پر تہمت لگائی ہے تو خود چھوٹی چھوٹی چست قمیضیں پہن کے سارے محلے میں مٹکتی پھرتی ہے، میں نے تجھے کبھی کچھ کہا، آج سے تیرا باہر جانا بند ہے۔ آج اس جوائنٹ فیملی میں دھماکہ دار گرام مچا ہوا تھا۔ شوکت کے ابا ہاتھ میں پائپ کا ٹکڑا اٹھائے سلطانہ بیگم کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے اور وہ شور مچاتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک ہی رٹ میں لگائی ہوئی تھی، یہ سب اس رخسانہ کیا درائے ہے، یہ بٹواری ہے، مجھے آج آنے دو شوکت کو، میں نے بھی اس کے طلاق نہیں دلوائی تو میرا نام بھی سلطانہ نہیں۔ ٹھیک کہا کسی نے، مرد کے صبر کو کبھی آزمایا نہیں چاہیے کیونکہ پیمانہ لبریز ہو کر اکثر جھلک ہی پڑتا ہے۔ مجھے نہیں کرنی
میرے خیال سے اس میں اس ناول میں ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں آئی تھنک۔ مجھے نہیں کرنی اسلم بھائی سے کوئی شادی، بھلا کوئی لڑکا اپنے بھائی سے بھی شادی کر سکتے، لڑکی اپنے بھائی سے بھی شادی کر سکتی ہے کیا؟ اپنی پوتی عطیہ کی بات پر سلطانہ بیگم ایک دم سے چیخ اٹھی تھی، یہ لے بھیا جاوید سن لے تو اپنی لڑکی کی باتیں گدے کی لاتے، اے کمبخت تمہاری ناس پیٹی، اسلم تیرا چچا کا لڑکا ہے کون سا؟ تیرا سگا بھائی ہے دادی، چچا کا لڑکا بھی تو بھائی ہی ہوتا ہے نا، میں تو بچپن سے ہی انہیں اپنا بھائی بولتی چلی آئی ہوں، ابو سمجھائے نا آپ دادی کو۔ پوتی کی بات پر سلطانہ بیگم نے اس کے گال کو زوردار چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا، لڑکی تیری باپ کا کیا سمجھائے گا مجھے، اس کے تو باپ کی بھی ہمت نہیں ہے جو میرے سامنے سے آواز بھی اٹھا سکے، بس کر دیا میں نے رشتہ پکا سو کر دیا، اب پتھر کی لکیر سمجھو اسے۔ ارے بھائی کنجوس رہو، لاؤ اب آدھا کلو چمچم کا ڈبہ منہ میٹھا کراؤ سب گھر والوں کا۔ آج سے ٹھیک ہے 1 ہفتے بعد عطیہ اور اسلم کا نکاح ہے، اور کسی نے بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگ کو توڑ کر باہر پھینک دوں گی۔ اے لڑکی تو کتنی خوش قسمت ہے، ارے پاگل تو یہ سوچ کر تجھے اپنے ابا اماں کا گھر بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا، ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے رہے گی ٹھاٹھ سے، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی آنا ہے رخصت ہو کر۔ سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب تو اپنی لڑکی کو 5 کلو بریانی میں نپٹا رہا ہے، نہ جہیز کا خرچہ، نہ کھانے کا خرچہ، نہ شادی ہال کا کوئی خرچہ ورچہ، فری فنڈ میں ہو جائے گی شادی۔ سلطانہ بیگم کے مفت مشورے کو سن کر عطیہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا، دادی آج کل شادیاں ہال میں ہوتی ہیں گھر میں نہیں، دلہن کو اچھے بیوٹی پارلر سے تیار کروایا جاتا ہے، دولہا پھولوں سے سجی گاڑی میں بارات لے کر آتا ہے، لیکن میری شادی اتنی روکھی پھیکی کیوں؟ جیسے اس گھر میں کسی کی میت ہوگی، میں زہر کھا کر اپنی جان دے ڈالوں گی لیکن اسلم بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ کان کھول کے سن لے آپ سب میری بات، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ عطیہ کی ہر درمی اور خوفزدہ ارادے دیکھ کر سلطانہ بیگم نے زور سے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے کہا تھا، بے شرم بے حیا تو ہونے والے قسم کو بھائی بولتی ہے، ارے بابلی رشتوں کو الٹ پلٹ کر رہی ہے تو تجھے پتا ہے تیرے دادا ابا رشتے میں میرے دور کے ماموں لگتے ہیں اور میں ان کی دور کی بانجی، لیکن دیکھ اب میرے قسم بن گئے ہیں اور تیرے دادا۔ عطیہ ہزاروں کے دار روتے ہوئے بولی تھی، دادی پہلے آپ سب نے بچپن میں مجھے مار مار کر سکھایا کہ اسلم نہیں بولو، بڑی بری بات ہے بھائی بولو، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اور اب جب کہ میری زبان پر اسلم بھائی چڑھ گیا ہے تو آپ لوگ بول رہی ہیں کہ یہ تیرا بھائی نہیں، یہ تو تیرا دولہا ہے، بس میں نہیں کروں گی اسلم بھائی سے شادی۔ بے غیرت، ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، باپ کے سامنے آواز اٹھاتی ہے، جب یہ سن لے تو بھی میری ایک بات، اب اس کا نکاح 1 ہفتے نہیں بلکہ کل ہی ہوگا، مجھے تیری چپٹی لڑکی کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے اس محلے میں اس کی، جاوید پر کاٹتے اس کے ورنہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بھیا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس مت آنا یوں روتا پیٹتا ہوا، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ارے شوکت، ارے او بے شرم کدھر مر گیا تو؟ ابے بے غیرت، کمرے سے باہر بھی نکل جایا کر، مجھے 3 کلو مرغی منگوانی ہے بھائی، کل تیری بانجی کا نکاح ہے، اور دیکھ پوری 3 کلو مرغی مت لائی ہو، مرغی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو بس 1.5 کلو مرغی تلوالی اور باقی 1.5 کلو بازو گردنیں پنجے یہ سب ملا کر لائی ہو، لو بھیا ہوگی 3 کلو مرغی، اب اس مہنگائی میں یہی ہو سکتا ہے، سن جاوید کی دلہن تھوڑے آلو بھی ڈال لیو بریانی میں، رنگ چھڑک کر سلطانہ بیگم اب سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کا اچھا خاصا خرچہ بچ رہا تھا، پوتے پوتی کی شادی گھر میں ہی ہو رہی تھی۔ عطیہ مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے، یوں ایک دم اسلم کی آواز پر عطیہ چونک سے گئی تھی، کیا میں ادھر بیٹھ سکتا ہوں کچھ دیر کے لیے؟ اسلم بھائی آپ جی بیٹھیے، دیکھو عطیہ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دو، کل ہمارا نکاح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آنے والی زندگی کی بنیاد جھوٹیاں پرے پر رکھی جائے، آج تو میں کوئی ترکیب نکال کے اس نکاح کو روک سکتا ہوں لیکن کل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلم بھائی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بات بالکل بھی نہیں ہے، تو پھر کیا برائی ہے مجھ میں؟ تم نے رشتے سے انکار کیوں کر دیا؟ ایسی بھی کیا بات ہے عطیہ، بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ اسلم بھائی کوئی برائی نہیں ہے آپ میں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ دراصل برائی اس گھر کا ماحول۔ اب تو عطیہ ایک دم سے دیوالی کے پٹاخے کی طرح پھٹ پڑتی ہے، گھر نہیں بلکہ چڑیا خانہ ہے، چڑیا خانہ، اس گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے بے سکونی، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں سے پیار، جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود اس گھر میں رتی برابر بھی محبت نام کو نظر نہیں آتی، بس سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم خون کے اتنے مضبوط رشتوں کو کسی مجبوری کے تحت نبھا رہے ہیں۔ دم گھٹتا ہے میرا اس گھر میں، بس اسی وجہ سے میں اس گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نکل جانا چاہتی تھی اس ماحول سے، سکون چاہتی ہوں بس، اور کچھ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، کیا میری آنے والی زندگی بھی اتنی خوفناک گزرے گی جتنا خطرناک میرا بچپن گزرا ہے؟ اسلم بھائی آپ بہت اچھے ہیں لیکن سوری نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، یہ کہتے ہوئے عطیہ وہاں سے اٹھنے لگی تو اسلم کے ایک جملے نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا، رک جاؤ عطیہ، ہمارے بڑوں کا یہ فیصلہ مان لو کیونکہ میرے دل کی بھی شدید خواہش ہے، دیکھو مشکلات سے گھبرا کر فرار اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس گھر میں گھٹن ہے تو محبت بھی تو باقی ہے، ہم دونوں مل کے اس گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور ہاں ایک اور بات، پلیز تم اب مجھے اسلم بھائی نہ بولا کرو۔ اسلم نے شرارت سے عطیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عطیہ شرما کر باہر نکلی تھی۔
نکاح کے بعد اسلم اپنے کمرے میں جانے سے شرم رہا تھا کیونکہ وہ اس گھر میں شوکت چاچو پر کیے جانے والے ذلت تمیز طنزیہ جملے دادی کے منہ سے دن اور رات سنتا آیا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ڈر کے مارے اپنی دلہن کے پاس جانے سے کترا رہا تھا۔ اسلم بیٹا دادی کے منہ آپس میں مڑ کر دیکھا، جی دادی۔ اے لڑکے تو اتنی سردی میں یہاں باہر کیوں بیٹھا رہا ہے؟ کچھ نہیں دادی، بس ایسے ہی۔ ایسے کیسے؟ جا نہ اپنے کمرے میں، وہ بیچاری عطیہ اکیلی بیٹھی طرح انتظار کر رہی ہوگی۔ اسلم مسکین سی شکل بنا کر دادی سے مخاطب ہوا، کیا واقعی جاؤں دادی میں اپنے کمرے میں؟ ہاں جا بیٹا، دادی نے شرارتی نظروں سے اسلم کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں جو تم لوگوں نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ دادی کی اجازت ملتے ہی اسلم نے پٹ سے کمرے کا رخ کرنا چاہا تھا۔ ارے بات تو سن ذرا میری، بھاگا ہی جا رہا ہے؟ منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ بھی لیا ہے تو نے عطیہ کے لیے، یا بس ایسے ہی منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے کمرے میں فقیروں کی طرح؟ ہاں دادی، میں نے عطیہ کی پسند کی سب چیزیں لے لی ہیں، یہ دیکھیں چاکلیٹ، کھٹے میٹھے پاپڑ، سب کچھ لے لیا ہے۔ لے بھیا، خاک اڑ گئی، ایک فیڈر بھی لے آتا اس کے لیے، پاگل کے بچے۔ عطیہ اب کوئی دودھ پیتی بچی نہیں رہی، اور تو اب شادی شدہ مرد ہے، اس سے بے شرم اپنے چاچو سے ہی کچھ سیکھ لیتا۔ اچھا چل یہ لے۔ سلطانہ بیگم نے اپنے کانوں سے سونے کی بالی اتار کر اسلم کو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ منہ دکھائی میں دینا عطیہ کو اپنی طرف سے، بے غیرت کنگلا کہیں کا۔ یہ بالیاں دادی، یہ تو آپ کی ہیں، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اسلم نے سونے کی بالیاں دادی کو واپس کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے اسلم، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس گھر میں جو کچھ بھی ہے ہم سب کا ہے، یہ تیرا میرا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ چل اب جا اپنے کمرے میں، پاگل لڑکا۔ اسلم روایتی دلہنوں کی طرح دلہا کی طرح ہلکا سا کھانستا ہوا کمرے میں داخل ہوتا۔ معصوم تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عطیہ اس کا بے صبری سے انتظار کری ہوگی، لیکن یہ صرف اس کا خیال ہی تھا۔ عطیہ تو بڑے مزے سے ہاتھ میں موبائل لیے مصروف تھی، ایک بار پھر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی غرض سے کچھ زیادہ ہی زوردار آواز میں کھانسا تھا۔ عطیہ نے چونک کر اسلم کی طرف دیکھا تھا۔ اسلم بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنا کھانس رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مند ہوتے ہوئے ایک دم سے تیر کمان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں امی سے آپ کے لیے کھانسی کا شربت لے کر آتی ہوں۔ عطیہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں میں، تم بیٹھو پلیز۔ ارے میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں، آپ کو اتنی زور سے کھانسی آ رہی ہے؟ اچھا اسلم بھائی، میں آپ کے لیے ایک اچھی سی ادرک والی چائے بنا کے لاتی ہوں، گلا صاف ہو جائے گا۔ بار بار عطیہ کے منہ سے اپنے لیے بھائی سننا اب اسلم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک دم سے چلا اٹھا تھا۔ عطیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون سی بدتمیزی ہے اسلم بھائی؟ کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنا خفا ہو رہے ہیں؟ اسلم نے ڈری سے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا تھا۔ عطیہ، تو مجھے اسلم بھائی نہ بولا کرو پلیز، اب بہت احتیاط کرنا۔ اسلم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ ہائے اللہ، میری توبہ، میں پھر سے بھول گئی تھی، سوری اسلم کا۔ عطیہ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اسلم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سلطانہ کمبخت، تمہاری کدھر ہے تو؟ ارے بھائی شوکت کے ابا، کیوں چلا رہے ہو تم؟ کیا محلے کے لڑکوں سے مار کھا کر آئے ہو؟ یہ رہی میں ساری دنیا کو بھیڑ میں تنہا دکھائی دیتی ہوں، لیکن ایک تم ہو کے سامنے بیٹھی ہوئی اتنی پرکشش بیوی کو نظر نہیں آ رہی، اور یہ ہاتھ میں ٹھیلا لٹکائے کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا ہے اس ٹھیلے میں؟ یہ لو پکڑو، برقع لایا ہوں میں تیرے لیے۔ لیکن برقع میرے لیے یہ کیوں؟ خیریت تو ہے نا بڑے میاں؟ اب میں اس عمر میں پردہ کروں گی تم سے اور اپنے بچوں سے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ سٹیا کے ہو بے شرم عورت، یہ برقع گھر میں پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ جو تو کل رات کلو بھائی کی بارات میں اپنے بے ڈھنگا چل تھل کرتا بدن کے لیے پورے تمبو میں ادھر سے ادھر مٹکتے پھر رہی تھی نا، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا تجھے برقع لا کر دوں گا، تو اب شرعی پردہ کرے گی۔ بے غیرت ہوئی، چھوٹی سی بنارسی سرخ قمیض اور تنگ پنجابی کس سے مانگ کر لائی ہے؟ پورے محلے کے لونڈے لڑکیوں کو چھوڑ کر تجھے ہی تک رہے تھے، سب دیکھ رہا ہوں میں تیرے کل ایکشن۔ اور ایک یہ بات بتائے ڈھنگی عورت، تو کل اپنے ایک پیر میں ہی پازیب کے پہن کر گئی تھی، اب یہ کون سا فیشن ہے؟ بے حیا، فل بگڑی ہوئی ہے موبائل کی وجہ سے۔ ادھر دے مجھے اپنا موبائل، چھین لوں گا میں تجھ سے یہ موبائل۔ ڈپریشن کا مریض بنانا چاہتی ہے نا تو مجھے؟ شوکت کے ابا کتنا شک کر رہے ہو تم مجھ پر اس عمر میں؟ کچھ تو اللہ کا خوف کرو، میں ایک شریف عورت ہوں۔ سلطانہ بیگم نے اپنی شرافت کا ڈھول پیٹا شروع کر دیا تھا۔ اگر ہر زمانے بھر کے قوارے لونڈے مجھے تکتے ہیں تو یہ شرمندگی کی بات تھوڑی ہے، یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ تمہاری بیوی اس عمر میں بھی چھائی ہوئی ہے۔ او بس شکل ہو رہا، زیادہ ڈرامے نہیں کر، کسی غلط فہمی میں مت رہو، یہ گلی بڑھ کے اوباش ہے لونڈے تجھے بڈھی گھوڑی لال لگام کو نہیں تکتے، بلکہ تیرے چست لباس اور تیری اس من کے بے ڈول بدن کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ بڑی آئی حسن کی دیوی، چل پکڑ اب یہ برقع، اور کل سے بے پردہ نظر آئی تو میں تیرے سامنے کے دو دانت توڑ ڈالوں گا، ساری کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، دو نمبر عورت، بی جمالو، تیری لگام تو میں اب کسوں گا۔ لیکن شوکت کے ابا، یہ برقع تو بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، میں نہیں پہنوں گی اب تمبو کو، اور یہ برقعے کا دوپٹہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیسے سنبھالوں گی میں اس کو؟ سلطانہ بیگم، ننھی منھی نہیں بن تو اب میرے سامنے، کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ برقع درست نہیں بلکہ ڈھیلا ڈھالا پہننا چاہیے؟ تیری جیسی 420 عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو
دھوکہ دے کر وفا پہنتی ضرور ہے مگر اتنا چست کہ اللہ معاف کرے چلتی پھرتی فلم اب ہم بیچارے مرد کہاں تک اپنی نسلوں کی حفاظت کرے ہائے رہنے تو شوکت کے ابا اتنے سیدھے نہیں ہو تم مرزادہ وہ میرا منہ مت کھلواؤ میں مردوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں ایک نمبر کی چالو مخلوق ہیں یہ چالو اللہ کا عذاب آئے ان پر کیڑے پڑے ان کی صورتوں پر ارے اگر ہم بیچاری عورتیں صاف پردوں میں بھی گھر سے نکلتی ہیں نا تو یہ مرد پھر بڑے بازار میں ٹٹکی باندھے ہمیں گھورتے رہتے ہیں جیسے ہم ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی جاگیر ہو بے شرم بدتمیز بیڑا گر کو ان کا یا الہی ان کی آنکھوں کو چل کوں کو نوچ کر کھا جائیں جو پاپردہ عورت کو بھی نہیں چھوڑتے آج کی صبح رخسانہ کے لیے بہت زیادہ خاص تھی اس نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ زندگی کو نئے ڈھنگ سے ہی گزارنا ہوگا اس نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا وہ شوکت کو رومانہ کا اتنی آسانی سے ہرگز ہونے نہیں دے گی وہ بدلے گی اپنے آپ کو اپنے رہن سہن کو وہ ٹائم نکالے گی اپنے لیے وہ بن جائے گی پہلے جیسے رخسانہ جس کی ڈریسنگ میک اپ ہیئر اسٹائل اور شائستہ لب و لہجے پر شوکت مر مٹتا تھا یہ وہی شوکت تھا جو دل جان سے پیار کرتا تھا یہ وہی شوکت تھا جو فیکٹری سے واپسی پر اس کے لیے غلام موتی کی گجر لاتا تھا اور وہ شام کو اچھے سے تیار ہو کر شوکت کی منتظر تھی اور جب شوکت اسے بنا صبرا دیکھتا تو اس کی تمام طاقت نکل جاتی تھی مگر پھر آہستہ سے صبر کم ہوتا چلا گیا وہ گھر کے کاموں میں اس قدر الجھتی گئی کہ خود سے بے پرواہ ہوتی گئی تھی سلطانہ بیگم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب رخسانہ بھی اس کے شکنجے میں چپ چاپ جگڑتی جا رہی تو وہ شیر بن کے اس پر قابض رہنے لگی تھی اور اس طرح رخسانہ گھر کے کاموں میں پاگل بنی جاتی تھی رات تک اس کا سارا بدن تھکن سے چور چور ہو جاتا تھا وہ بستر پر لیٹتے سو جاتی شوکت اس کا انتظار کرتا ہی رہ جاتا تھا اور پھر صبح ہو جاتی تھی اس طرح وہ شوکت سے دور ہوتی چلی گئی وہ شوکت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ تو اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا جسے اس نے ڈھونڈ کر چاہا تھا لیکن اب اتنی دوریاں فاصلے اور رنجشیں شوکت کے دور ہو جانے کے تصور سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی غیر ارادی طور پر اس نے خود کو آئینے میں غور سے دیکھا میلے کچیلے کپڑے روکھے الجھے بال بے رونق تھکا ہوا نے ڈال سے چڑھا خالی خالی سی سفید آنکھیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ پالر کی شکل بھی بھول گئی تھی واقعی وہ 24-25 سال کی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی بلکہ 40-42 سال کی عورت دکھائی دے رہی تھی ابھی تو اس کی شادی کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے اف یہ کیا کر دیا میں نے خود کے ساتھ میں تو رومانہ سے بھی بہت چھوٹی ہوں لیکن اس لڑکی نے خود کو کتنا فٹ رکھا ہوا ہے وہ تو اپنی عمر میں بھی کم لگتی ہے اور میں نہیں میں اپنی شوکت کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی میرا شوکت میرا ہے شوہر ہے میری بچی کا گڑیا کا باپ ہے اور اس کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزرتا ہے تو کیا میں اسے اپنے قریب نہیں لا سکتی اسے اب اس سے شوکت کو ٹائم دینا ہوگا روز کی طرح سر پر کام کا بوجھ بھاگم دور اور ٹینشن پھر اپنی زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے لے کے چلنا ہوگا وہ اپنے ہمسفر کے پیار اور توجہ کو دوبارہ پانے کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہتی تھی یہ سوچتے وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھی تھی اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کیچن میں مقید کیا بہت اعتماد کے ساتھ شوکت کے لیے ناشتہ بنانے برتن اٹھانے کی طرف بڑھ گئی تھی سب سے پہلے اس نے بہت اچھی سی چائے بنائی وہ چائے لے کر شوکت کے پاس پہنچی جو فیکٹری سے جانے کی تیاری میں مصروف تھا گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے وہ مسکرا کر بولی تو شوکت نے چونک کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا کیونکہ شادی کے اول ان دنوں کی بات تھی جب ہر صبح اٹھ کر رخسانہ سے اتنے پیار سے انداز میں وش کرتی تھی مگر شوکت نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کنگا اٹھایا اور آئینے میں دیکھ کر بال بنانے لگا ناشتہ کرنے کے بعد شوہر رخسانہ سے کوئی بھی بات کیے بنا فیکٹری کے لیے روانہ ہو گیا تھا شوکت کے جانے کے بعد رخسانہ نے ہاتھ دھو کر اپنی گڑیا کے لیے فیڈر بنائے تاکہ اس کے سرانے رکھ دے تاکہ جب گڑیا اٹھے تو اسے بھاگ کر کچن سے نہ آنا پڑے آج رخسانہ ہر کام ٹائم ٹیبل کے حساب سے کر رہی تھی تھوڑی سی دیر میں گڑیا بھی جاگ گئی تھی اس نے بچی کا منہ ہاتھ دھلوایا اس کو چینج کروایا فیڈر اس کے منہ سے لگانے کے بعد کچن سمیٹ کر برتن دھونے لگی تھی سامنے ساتھ ہی رخسانہ بیگم نے حسب معمول سبزی لا کر روٹی کھانے میں رکھ دی یہ لے رخسانہ شلجم و پالک خریدی ہے آج میں نے سبزی والے سے گوشت کے ساتھ بنوا لی اور ہاں ساتھ میں ہری مرچ اور پودینے کی چٹنی بھی پیس کے لی حسب معمول اس کا آج کا مینو سیٹ کرنے کے بعد سلطانہ بیگم باہر نکلنے کا پروگرام بنا رہی تھی کہ رخسانہ پکار اٹھی ارے امی بات تو سنو کدھر نکل رہی ہو صبح صبح سلطانہ بیگم اس کی آواز پر ناگواری سے پلٹی امی یہ سبزی کاٹ کر دیتی جاؤ پھر چلی جانا محلے میں جب تک میں گوشت چڑھا دیتی ہوں سلطانہ بیگم اسے کھا جانے کی نظروں سے دیکھتا تھا بڑے بے شرم تو کیوں نہیں کاٹ رہی سبزی تیرا کام ہے نا یہ ارے امی بہت سے کام ہوتے ہیں گھر میں اور پھر گڑیا کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے ویسے بھی گھر کی بڑی بڑیاں اکثر سبزیاں کاٹ دیتی ہیں سب گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم بہویں تو تم سے ایک بھی کام نہیں کرواتی اس طرح امی تمہارا دل بھی بہل جائے گا یوں ہی بیکار میں محلوں میں ادھر ادھر لگائے بجائے کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنے گھر میں رہے اس نے سبزی کا شوکر اور ٹرے میں چھری رکھ کر سامنے سلطانہ بیگم کے سامنے رکھ دی تھی اور وہ گڑیا کے ساتھ کونے میں چلی گئی سلطانہ بیگم آنکھیں پھاڑے اس کو تکتی جا رہی تھی سلطانہ بیگم نے بھی پالک صاف کر کے کاٹ دیا تب تک رخسانہ نے گوشت بھون کر تیار کر لیا تھا یہ لو امی پودینہ بھی توڑ دو ذرا میں چٹنی پیس لوں وہ سلطانہ بیگم کے اٹھنے سے پہلے ہی پودینے کی گٹی اس کے سامنے رکھتے جا چکی تھی اور رخسانہ کی ہٹ درمی کو دیکھ کر سلطانہ بیگم نے اپنے دل میں اسے ایسی گندی گندی گالیاں دے ڈالی کہ بس توبہ توبہ رخسانہ نے گڑیا کو امی کی گود میں تھما دیا تھا ہاں یہ کیا ہے رخسانہ
ارے امی گڑیا ہے نا یہ تمہاری پوتی، کہکا لگا کر وہ اس طرح بولی کہ سلطانہ بیگم جیسی تیز طرح سے عورت کی خسیاں بھی تھی، میری گود میں کیوں دے رہی ہے تو اس بلا کو کہ امی تم دادی نہیں ہو، اس کی دادی تو پوتے پوتیوں پر جان نچھاور کر دیتی ہیں، بچوں کو سلانا کھلانا پلانا ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ سب کام تو دادی نانیاں کا ہی ہوتا ہے جو خوش ہو کر کرتی ہیں۔ تم پتہ نہیں کیسی دادی ہو، دراصل امی میں پارلر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی 2-3 گھنٹوں تک۔ ارے کمبخت تمہاری یہ رخسانہ 2 گھنٹے میں جب تک تو یہ تیری گڑیا آفت کی گڑیا میری ناک میں دم کر کے رکھ دے گی، ابھی نہیں تنگ کرے گی، میں نے اسے کلاب لا دیا ہے۔ ارے رخسانہ یہ تو جا کیوں رہی ہے پارلر، تیرے میکے میں شادی ہے کیا کسی کی؟ سلطانہ بیگم نے سڑا سا منہ بنا کر پوچھا تھا۔ نہیں نہیں شادی وادی نہیں ہے کسی کی، بہت مہینے ہو گئے ہیں پارلر کی شکل دیکھی، اپنی صورت تک دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ پورے دم لہجے میں کہتی سلطانہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ سلطانہ بیگم منہ کھولے سے تکتی رہ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب رخسانہ بیگم گھر سے لوٹی تو وہ اپنے آپ کو بہت فریش اور ہلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب وہ شوکت کو پانے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک بھرپور کوشش کرنا چاہتی تھی۔ آج اس نے شوکت کے آنے سے پہلے اس گھر کے سارے کام نپٹا لیے تھے، شام کو نہا دھو کر شوکت کا فیورٹ جامنی اور گلابی کا ٹرن کا سوٹ پہن لیا تھا۔ فیشیل کروانے سے چہرے پر نکھار آ گیا تھا، سیٹ کیے ہوئے بال بہت خوبصورت اور گھنے لگ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا میک اپ کرنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا تو مسکرا دی، واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خود کو آج اتنے دنوں بعد سجا سورا دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے آج شام کی چائے پر شوکت کی من پسند چنا چاٹ اور دہی بھلیا بنائی تھی۔ حسب معمول شوکت کے پریکٹس سے آیا تھا، ابا سلطانہ بیگم کو سلام کرتا ہوا بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ رخسانہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ شوکت کی نظر اس پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ کاٹن کا استری شدہ سوٹ، صاف ستھرا جوڑا پہنے، بہترین سٹائل سے سیٹ کیے ہوئے بال، ہلکے میک اپ اور فریش نکھرے چہرے کے ساتھ وہ آج نئی نویلی دلہن کی جیسی لگ رہی تھی۔ حیرت اور خوشگوار احساس کے ساتھ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ یار یہ تم ہو نا رخسانہ؟ شوکت کے بیتوقع سوال پر ہنس پڑی تھی، وہی موتیوں جیسے چمکیلے دانت اور معصوم سی زندہ کر دینے والی کھلکھلاتی ہنسی۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھتا جا رہا تھا اور حیرت کے ساتھ رخسانہ نے سکتے میں کھڑے شوکت کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا، اب بتاؤ بینا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم اتنی زبردست اور پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ شوکت والانہ انداز میں اس کے بہت قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ ارے ارے رخسانہ نے گھبرا کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھو رخسانہ اگر تم نے کوئی بھی فضول آرڈرز لگانے کی کوشش کی تو میں ابھی رومانہ کو میسج کر دوں گا۔ شوکت نے جیب سے موبائل نکال کر شریف لہجے میں کہا تھا، کوئی قتل کر ڈالوں گی تمہیں سمجھے؟ رخسانہ نے گھور کر شوکت کو دیکھا تھا۔ رخسانہ کا رات کی تمہاری باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، میں نے ہر بات کا قصوروار تمہیں ہی ٹھہرایا، معاف کر دو مجھے۔ اب شوکت اپنے ہاتھ جوڑے رخسانہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ شوکت یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اٹھو، شوہر قدموں میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے، تم تو میرے سرتاج ہو اور تاج ہمیشہ اونچی جگہ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن رخسانہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ واقعی صحیح کہا کسی نے، عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، مرد کی ہر خطا کو معاف کر دیتی ہے، لیکن ہم مرد عورت کو کبھی معاف نہیں کرتے، اسے نہیں اپناتے، اور اگر کسی وجہ سے اپنا بھی لیتے ہیں تو شک، طعنے اور طنزیہ باتوں سے ہر روز کی روح کو اندر تک چھلنی کرتے رہتے ہیں، اس کی زندگی اس قدر اچرن بنا دیتے ہیں کہ بیچاری ہر روز سے جیتی اور مرتی رہتی ہے۔ بس شوکت اب اور کچھ بھی نہ کہو، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم دونوں نے اپنا احتساب خود کیا۔ رخسانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے کیونکہ اس نے شوکت کو ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا۔ شوکت نے پڑا دل پیاری سی لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ رخسانہ بھی مطمئن ہو کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ لے شوکت، لذیذ چٹپٹی کوفتہ بریانی اور گاجر کا گرما گرم حلوہ۔ ٹرے شوکت کے سامنے رکھتے ہوئے رومانہ بے تکلفی سے اس کے سامنے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، صرف آپ کے لیے، کھا کر بتائیں نا۔ رومانہ معمول کے مطابق آج بھی شوکت سے کھڑی ہوئی جا رہی تھی۔ رومانہ پلیز اٹھو، ادھر سے یہ چیزیں تم رخسانہ کو جا کر کچن میں دے آؤ، لیکن میں نے تو یہ صرف آپ کے لیے بنایا ہے، میرے لیے کیوں بھائی؟ اتنی عنایتیں، اتنی مہربانیاں ایک شادی شدہ غیر مرد کے لیے کیوں؟ شوکت کیا ہو گیا آپ کو؟ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے بہت ہرٹ کر رہے ہیں آپ۔ رومانہ منہ بسوڑتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ رومانہ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ اور کبھی اس گھر میں آنے یا مجھ سے میسج کرنے کی کوشش نہ کرنا، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری وجہ سے میری شادی شدہ زندگی خراب ہو رہی ہے، کیوں بار بار چلی آتی ہو اور مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہے؟ خدا را جان چھوڑو میری، جاؤ یہاں سے۔ شوکت سے اپنی اتنی بےعزتی، وہ بھی رخسانہ کے سامنے، رومانہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ایک دم سے بڑھ پڑی، فضول آدمی ہیں آپ، اور آپ کی یہ بے ڈھنگی بیوی جس سے سجنے سنورنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہائی سوسائٹی میں کس طرح سے موو کیا جاتا ہے۔ میں ہی پاگل تھی جو اتنی حسین و ماڈرن ہو کر آپ جیسے تقیانوسی مڈل کلاس مرد کو پسند کر بیٹھی تھی۔ آپ جیسے لوگ کو رخسانہ جیسی فضول، ان پڑھ، جاہل، گنوار عورت کے قابل ہی ہیں۔ بس رومانہ، آپ ایک اور لفظ بھی نہیں
اور نہیں بننا شوکت نے انگلی کھا کر کہتے ہوئے کہا تم اپنے آپ کو حسین اور ماڈرن کہتی ہو رہے تم تو بے حیائی میں لپٹی ایک چلتی پھرتی نمائش ہے عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا اس کے جھجک میں پوشیدہ ہے کتنا غلط تھا میں جو ظاہری نمودار نمائشوں میں تاثر کر اپنی سمپل واحیہ با کردار بیوی کو کھونے چلا تھا یا اللہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں ہاں تم کبھی بھی اپنے آپ کو رخسانہ جیسا بنا بھی نہیں سکتی رخسانہ گھر چھوڑنا معاف کرنا اور میری عزت کرنا چاہتی ہو تم اول درجے کی بدتمیز بدلحاظ لڑکی ہو جاؤ رومانہ جاؤ اب تم یہاں سے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں چھوڑ دو میرا پیچھا شوکت یہ تم اچھا نہیں کرے تم میری بے لوث محبت کو یوں بے دردی سے ٹکرا رہے ہو میں نے تم سے شدید محبت کی ہے نہیں رومانہ نہیں بالکل جھوٹ تم نے مجھ سے لمحہ بھر بھی محبت نہیں کی کیونکہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ کبھی تذلیل یا بےعزتی برداشت نہیں کرتے رومانہ چیخ اٹھی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ شوکت میں نے آپ کی تصویر ہاں رومانہ تصویر جو لڑکی میرے منہ پر مجھے فضول تقیانوسی اور مڈل کلاس جیسی القابات سے نہ مار سکتی ہے بھلا ایسی لڑکی میری غیر موجودگی میں مجھے کیا کچھ کہتی ہوگی تمہاری باتوں میں آ کر میں اپنی زندگی کی کتنی بڑی بھول کرنے جا رہا تھا اپنی باحیا وفا شاد بیوی کو تم جیسی لڑکی پر فوقیت دینے چلا تھا صرف تم جیسی لڑکی کی خاطر دل کے جس کے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی عزت نہیں ہے رومانہ آپ چلے جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جاؤ یہاں سے ورنہ میں رومانہ کے لیے اب مزید دیر رکنا محال ہو گیا تھا پیر پر رکھتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی یہ کدھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی آج تو اتوار والا دن ہے نا امی وہ میں رخسانہ کو میں کے لے کے جا رہا ہوں بیچاری اتنے دنوں سے اپنی امی ابو سے نہیں ملی سلطانہ بیگم نے آنکھیں باہر نکالتے ہوئے سے کہا تھا لیکن شوکت کیا تم نہیں جانتا اتوار کو تیری کوئی بھی بھابھی میکے کا رخ نہیں کرتی کیونکہ تیری اکلوتی لاڈلی لاج دلاری بہن ٹینا آتی ہے پاگل ہو گیا ہے تو کیا کوئی میکے نہیں جائے گا چل رخسانہ باورچی خانے میں دفع ہو جا کر پلاؤ کی یخنی چڑھا امی یہ کیسی فرسودہ رسم اور رواج تم نے پا رکھی ہے ٹینا باجی ہر اتوار بلا ناغہ میکے آ سکتی ہیں لیکن یہاں سے کوئی بہو کوئی میکے نہیں جا سکتی اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے حد ہے ویسے امی اتوار کے علاوہ میری چھٹی بھی نہیں ہوتی بیچاری رخسانہ کا جانا ہر بار رک جاتا ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اس کے والدین بھی راہ دیکھتے ہوں گے اپنی بیٹی کی جس طرح تم ٹینا باجی کو دیکھ کر کھل جاتی ہو کیا تم نے اپنے علاوہ کبھی کسی کے احساس اور جذبات کے بارے میں بھی سوچا ہے چلو رخسانہ تم جلدی سے برقع پہنو میں تب تک موٹر سائیکل باہر نکالتا ہوں ہم جلدی واپس آ جائیں گے رخسانہ بیگم اتنی دیر سے شوکت کے بدلے تیور اور رخسانہ کی حمایت میں وہ لمبی چوڑی تقریر سن رہی تھی ایک دم سے پھٹ پڑی تھی وہ دھاڑتی ہوئی بولی تھی بے شرم بے غیرت بیڑا گھر کو تیرا ارے چپ گنے ہو گیا تو لٹو اس 4 فٹی عورت پر چل گیا بنگال کا جادو اس ہرافہ پر ارے سمجھدار مرجو جو تک نوح پر رکھتے ہیں بیوی کو لیکن تو نے اسے جادو کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کے سامنے زبان کھولی ارے ایسا کیا ہے اس بدشکل میں جو ہر کوئی اس کے گن گاتا پھرتا چلا جاتا ہے رخسانہ کی بچی ادھر آ تو تجھے میں بتاتی ہوں بہت دن ہو گئے ہیں نا تیری چوٹی پکڑ کر نہیں مڈوری اس لیے تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑتی پھرتی یہ کہتے ہوئے سلطانہ بیگم طیش میں آ کر رخسانہ پر چپل کی طرح چیل کی طرح چپٹ پڑی تھی اور بالوں سے پکڑ کے اس بیچاری کو اتنی تیز سے گھما کر پٹکا کہ بیچاری اپنا بچاؤ بھی نہ کر پائے تھے آرام سے دور زمین پر جا گری اتنی زور سے گرنے کی وجہ سے رخسانہ بری طرح چکرا کر رہ گئی تھی لیکن اسی دوران شوکت نے بھاگ کر اب کو جلدی سے سہارا دے کر اٹھایا تھا شور شرابے کی وجہ سے گھر کے باقی لوگ بھی صحن میں آ گئے تھے آج تو شوکت کو بھی غصہ آ گیا تھا افسوس کو ماں سے زبان درازی بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس سے رخسانہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لیے شوکت نے دو فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا چلو رخسانہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ جس گھر میں میری بیوی کو مارا اور پیٹا جاتا ہے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے اسے صبح شام گالی سے نوازا جاتا ہے اب اس گھر میں میرے لیے رہنا باعث ذلت ہے ہاں جہاں چھوڑتے ماں کو ارے بدبخت بیویاں تو بہت مل جاتی ہیں پر وہاں ایک بار ہی ملتی ہے بغیرت دوست کی سلطانہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی شوکت کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اگر تجھے مجھ سے رتی برابر کی محبت ہے تو ابھی اور اسی وقت اس چڑھائی کو طلاق دے ڈال اور ہم میں سے چن لے کو یہ کو ہاں ماں یہ تیری چہیتی ہے بیوی چل بیٹا فیصلہ کر جلدی سے اور نکال باہر کر اس مکار کو میں تیری ترنی کا اسی وقت رومانہ سے کروا دوں گی لیکن شوکت اب کسی قیمت پر اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا اور رخسانہ کو اس جنجال پور سے نکالنے کے لیے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا سلطانہ بیگم کی کوئی بھی جذباتی بات اسے روک نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ بھی انسان تھا روز روز سے کہ جھگڑے گالی گلوچ اب تو نوبت مار کٹائی تک پہنچ گئی تھی ٹھیک ہے کہ والدین کے خوب سب سے اوپر ہے ماں باپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا انہیں تو پف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے اسی لیے شوکت نے ان تمام مقدس رشتوں کی ہمیشہ عزت کی تھی سمن میں بھی مان سے گالی سنی مار کھائی پر وہ یہ سب نہایت صبر و تحمل سے برداشت کرتا رہا تھا لیکن نکاح میں آئی ہوئی لڑکی بھی غیر کی راہ کا کوڑا کرکٹ نہیں تھی اس کے بھی کچھ حقوق تھا سلطانہ بیگم نے کس بے دردی سے رخسانہ کو پیٹا تھا اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے مجبوراً شوکت نے ماں سے بدتمیزی یا زبان درازی کیے بغیر اس گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا جوائنٹ فیملی مشترکہ کنبہ جس کی بنیاد پیار محبت امن تحفظ احساس اور قربانی جیسے مضبوط بندھن کی دور سے
بندی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مشترکہ خنبہ یعنی جوائنٹ فیملی میں اکثر دلوں میں رنجشیں، نفرتیں و عداوتیں جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے خونی رشتوں میں دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پھیکے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں رہی صحیح محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنوں سے ذرا سی دوری یا اپنا ایک الگ آشیانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ مزید نفرت و عداوتوں سے بچا جا سکے۔ سلطانہ بیگم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، اور جب وہ ہر طرح سے شوکت کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے میں ناکام رہی تو انہوں نے دل ملا کر رخسانہ کے جہیز کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ ایسی ایسی واہیات گالیں اور بددعائیں بھی دے رہی تھی کہ شاید ہی کوئی ماں اپنے بیٹوں کو دیتی ہو۔ ارے میرا گھر کو تیرا شوکت، اللہ کا عذاب ہے تجھ پر، پھنس گیا نا تو اس کونے کے جال میں، کمینہ اب تیرے لیے یہ ڈائی میں سب کچھ ہے، چل دفعہ ہو میرے گھر سے، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک تم وہاں سے الگ ہو کر رہتا ہے گھر میں اس فسادن کے ساتھ۔ بیٹا آٹے دال کا بھاؤ لٹپٹا جائے گا، نکل میرے گھر سے ابھی، اور اسی وقت اپنی بیوی بچے کو لے کر۔ اور اگر تم میں سے کوئی بھی میری اس سلطانہ منزل میں آیا تو ٹانگیں توڑ کر چولہے میں جلا دوں گی، گھر میرا ہے، میرا آقا جو اتنی دیر سے کرسی پر بیٹھے اس عورت کے جلتے اور ایکشن دیکھ رہے تھے، ایک دم سے خواب پھینک کر دھاڑتے ہوئے اٹھے تھے۔ میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، تیری زبان کھینچ لوں گا۔ سلطانہ بیگم خودی سے پکڑ کے وہ ٹٹر کر رہی ہے۔ آئے ہائے شوکت کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم سے، تم کیوں اتنا کڑے ہو؟ چپ کر کے جمے بیٹھے رہو اپنی کرسی پر، تم مت پڑو اس میں، یہ میرا گھر ہے، مجھے ہی دیکھنے دو ان کے مسائل۔ سلطانہ بیگم کے ہر ڈر میں بچ رہا تھے۔ تیرے باپ کا گھر ہے یہ، یا تیرے باپ نے تجھے جہیز میں دیا تھا یہ گھر؟ بڑی ہے سلطانہ منزل والی بے حس عورت، ابھی توڑتا ہوں ڈنڈے مار کر تیری نام کی تختی کو، جو اس بلڈنگ کے باہر لٹک رہی ہے۔ اور سن لے تو کان کھول کے، گھر میرے بیٹوں اور بہوؤں کا ہے، سلطانہ بیگم کوئی بھی شوکت یا اس کی دلہن کو نکالنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ یہ عورت ہے۔ چل نکل، ابا نے سلطانہ بیگم کو گھسیٹتے اٹھایا تھا، باہر نکل میرے گھر سے، اتنے سالوں سے میں تجھے اور تیرے اس کھوکھلے جاہلانہ نظام کو دیکھ کر تھک گیا ہوں، جہاں ہر روز معصوم جیتے جاگتے انسانوں کے جذبات کو خون کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، میں تجھے اس گھر سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا، بلکہ تیرے ہاتھ میں طلاق تھما کر تو جیسی بلا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پاؤں گا۔ جا سلطانہ، میں تجھے طلاق دی۔ ابا نے طیش میں آ کر اس ضدی، بدتمیز، بدلحاظ، گھمنڈی اور ہر طرح عورت کو ایک طلاق دے ڈالی تھی، اور ابا مزید دوسری یا تیسری منہ سے نکالتے رخسانہ تڑپ کر ابا کے قدموں میں جا لپٹی تھی۔ وہ زار زار رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دبا لیں ان خطرناک لفظوں کو اپنے منہ میں۔ اب آپ کو خدا اللہ رسول کا واسطہ ہے، نالائن تین حرفوں کو لبوں پر کہ جن کو ادا کرنے سے اپنے لمحوں میں پرائے ہو جائیں گے، دور ہو جاتے ہیں وہ ہمسفر جنہوں نے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں۔ بے شک یہ حلال فعل اللہ کے سامنے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ ابا معاف کر دیں امی کو، لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے ابا؟ کیا گھر کی عورتوں کو طلاق دے کر باہر پھینک دیا جاتا ہے؟ اگر آپ امی کو طلاق دے کر وہ گھر سے باہر نکال دیں گے تو یہ کہاں جائیں گی اس عمر میں؟ یہ بیچاری در بدر ہو جائیں گی۔ رخسانہ کو اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر ابا کا کلیجہ پھنس گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا، اور وہ رخسانہ سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوئی تھی، دیکھ ظالم عورت، آج تو اس لڑکی کو غور سے دیکھ، کتنا بڑا دل ہے اس بچی کا، میں تو ہار گیا اس کے سامنے۔ اس کی باتوں نے میرا فیصلہ بدل کر رکھ دیا۔ ارے بدبخت، تو اس معصوم کو سوتن لا کر اس کا گھر توڑنا چاہتی تھی، لیکن دیکھ اس لڑکی نے رب کا واسطہ دے کر تیرا ہی گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ رخسانہ بیٹی، قصوروار تو میں بھی ہوں تم سب کا۔ میں سارا دن اخبار کی سرخیوں میں چاہتا رہتا تھا، لیکن افسوس اپنے ہی گھر کی خیر خبر سے بے خبر رہا۔ معاف کر دینا، میرے بچوں، میں انصاف نہیں کر سکا، خاص طور پر اپنی بے زبان بے قصور بہوؤں کے ساتھ۔ آج سے اس بلڈنگ کی ہر منزل میں باتھ روم، غسل خانہ، باورچی خانہ ہوگا۔ جاؤ میرے بچوں، اپنی زندگی کو ایک نئے طرز سے شروع کرو، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ میں اپنے کسی بچے کو اس گھر سے الگ نہیں کر رہا، بس جینے کا ڈھنگ تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تم بھی اپنی فیملی کو ٹائم دے سکو۔ میرے بچوں، تم سب یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں، بلکہ یہ فیصلہ تو میں خوشی سے کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، کیونکہ تم سب نے ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کی ہے، لکھ کے اللہ تمہیں دنیا آخرت میں اس کا اجر دے، آمین۔ آج ابا کے اس فیصلے پر گھر کا بڑا بیٹا جاوید ایموشنل ہو کر ابا کے قدموں میں جا لیٹا تھا، لرزی کانپتی آواز کے ساتھ ابا سے مخاطب ہوا تھا، ابا پڑا رہنے دیں ہمیں اسی طرح اپنے قدموں میں، مت روکیں ہمیں، اپنی آغوش میں کیسے جئیں گے ہم تو ڈھنگ سے جینا بھی نہیں آتا۔ جاوید کی باتوں کو سن کر ابا کی آنکھیں بھی جھلک پڑی تھیں، انہوں نے کانپتی آواز سے کہا تھا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دو، کہا، مارو میرا بچہ، تو سب سے میرا بہادر بیٹا ہے نا۔ ارے پگلے، تو نے گھر اس وقت سنبھالا جب تیرے کھیلنے کودنے کے دن تھے، تو نے بڑا بھائی بن کر نہیں بلکہ باپ بن کر اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، تو قربان کرتا چلا گیا ایک کے بعد ایک اپنی ہر خوشی میں سب کی خواہشات، تاکہ تیرے یہ بہن بھائی سکھ چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ ارے اتنا کون کرتا ہے، دیکھ کتنا جھک گیا ہے تو اس گھر کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بوڑھا ہو گیا ہے تو اتنی جلدی میرے لال، کیا تجھے حق نہیں اپنی زندگی کو جینے کا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنے کا، ان کے ساتھ خوش وقت گزارنے کا؟ جب تو صاحبان ہے میرے ساتھ رہنے کا تھا۔ سلطانہ بیگم آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے سر جھکا اپنے کیے پر آج واقعی پشیمان تھی۔
وہ کپکواتی آواز میں گویا ہوئی تھی، معاف کر دو مجھے تم سب، میں تم سب کی مجرم ہوں، اگر تم سب لوگوں نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، ورنہ رب کی بغیر مجھے بھی نہیں بچا سکتی۔ اب اپنے ہاتھ جوڑے رخسانہ کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹی، تو نے آج جو مجھ پر احسان کیا ہے نا، وہ تا قیامت مجھ پر قرض رہے گا، تو نے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ رخسانہ نے سلطانہ بیگم کے ہاتھ چوم لیے تھے اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ڈیلا دعائیں ڈالی تھی اور چابی نکال کر اپنی بہو کو تھماتے ہوئے کہا تھا، آج سے اس گھر کی مالکن تم سب بہو ہو، سیاہ کرو سفید کرو، یہ گھر تمہارا ہے۔ رخسانہ نے ساس کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہم یہ گھر اور اس کے گھر کی ہر شے آپ کی ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، بیٹے بھی آپ کے ہیں، بس بہو کو اپنی چاہت اپنائیت اور اعتماد کی دولت سے نواز دیں۔ ہم چاہتے ہیں محبتوں کے چراغ چلتے رہیں، جہاں بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار کرنا والا ہنستا مسکراتا گھرانہ پروان چڑھے۔ سلطانہ بیگم نے رخسانہ کی اتنی اچھی اور مخلصانہ سوچ پر اسے اپنے ہوش میں ازمیر لیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پلکیں جھپکا کے اس ظالم اور بے حس بیوی کو تک رہے تھے، جس کے انگ انگ سے آج ممتا کی شفقت پھوٹ رہی تھی۔ بہو بھی بیٹی ہے اگر وہ ساتھ دیتی ہے، اور ساس بھی تو ماں ہے اگر مہربان ہو۔ دی اینڈ۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ درمیان میں کچھ کریکٹر کے نیم تو سیم تھے، لیکن وہ جو آیا تھا شادی والا، تو وہ مجھے لگا کہ شاید اس میں ڈفرینٹ ہے، لیکن آگے آ کے سیم آ گیا تھا، تو سیم ہی اسٹوری، بس اس میں وہ مجھے تھوڑا سا الگ لگا تھا۔ پتہ نہیں رائٹر نے کیا سوچ کے وہ لکھا ہوگا، یا کسی اور کی اسٹوری، فیملی میں سے کسی کی اسٹوری ڈالی ہوگی۔ دوسرا، جہاں تک ناول کی بات ہے، تو ناول میں جوائنٹ فیملی کا ہی بتایا گیا تھا، اگر دیکھا جائے تو ویسے یہ والی ساس دیکھ کے تو سچ میں مجھے بھی خوف آیا کہ ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں، میں نے سنا تھا، دیکھا بھی ہے کافی، لیکن اتنا نہیں دیکھا کہ جتنی خطرناک یہ ساس تھی، جیسے وہ گالیاں وغیرہ نکالتی تھی۔ تو سچ میں لڑکی جو ہوتی ہے اس طرح کا اگر کچھ پڑھتی ہے یا دیکھتی ہے تو ڈر تو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آگے اس نے سسرال میں جانا ہوتا ہے، کیسا اسے سسرال ملتا ہے، کیسا نہیں ملتا، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ سوری، میں نے نام تو بتایا نہیں۔ ناول کا نام ہے جوائنٹ فیملی، اس کی رائٹر ہیں ہیرا خان، تو یقیناً یہ جو رائٹر ہوں گی نا، انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا کوئی، انہوں نے ایسی اسٹوری دیکھی ہوگی اپنی آنکھوں سے، پھر ہی اتنا انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے، کیونکہ جو جوائنٹ فیملی جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہی جو چیز دیکھتا ہے اسے ہی ڈیٹیل سے اور اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ تو یقیناً ان کی اپنی فیملی بھی ہو سکتی ہے، یا انہوں نے کوئی فیملی دیکھی بھی ہوگی، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا کچھ لکھا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کی شادی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ماں نے شروع سے پالا ہوتا ہے، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر مائیں اپنے بیٹوں کی شادی کر دیتی ہیں تو ان کو اپنا دل اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بھی برداشت کر سکیں۔ برداشت اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے، ماں باپ نے شروع سے بچے کو، بیٹے کو پالا بڑا کیا، یہ کیا، لیکن جب اس کی بیوی آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کا بھی تو حق ہے نا، اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اور ماں میں دونوں میں جو ہے وہ بیلنس رکھے، بیوی کو بیوی کے حقوق دے اور ماں کو ماں کے حقوق دے، تاکہ دونوں کو جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن بیوی اور ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، تو اب اس سے 24 گھنٹے اپنے بیٹے میں نظر نہیں رکھنے کہ اپنی بیوی کے لیے کیا لا رہا ہے، اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، اگر وہ اس کے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے تو اسے جیلسی ہوگی کہ میرا بیٹا مجھ سے چھینا جا رہا ہے، اور اگر بیٹا بھی اپنی ماں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بیوی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کا بیٹا ہے، اگر وہ اس کے حقوق سارے پورے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب نے ماں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اس چیز میں تینوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے، ماں کو سوچنی چاہیے، بیٹے کو سوچنی چاہیے، اور بیوی کو بھی سوچنی چاہیے۔ تو اگر یہ بات کرو تو بہت لمبی ہوتی جائے گی، لیکن ویسے میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اسے 1 سال تک ساتھ رکھو، اس کے بعد اسے الگ کر دو، تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے، اسی طرح ماں باپ بھی خوش، بچے بھی خوش، ملنے کے لیے آئیں گے، پھر ویسا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، پھر ایک طرح کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کے پرائز بھی پتہ ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک ساتھ اس طرح جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو بہت کم میں نے جوائنٹ فیملیز دیکھی ہیں جو خوشحال زندگی گزارتی ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی جوائنٹ فیملی ہوگی، کیونکہ ہر ایک کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔ جیسے اب ایک جوائنٹ فیملی ہے، بیٹوں کی شادی ہو گئی،
چلو بیٹوں کی شادی ہوگی، ان کی بیویاں آئیں، ان کی بیویوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، وہ جیسے تیسے کر کے ان کی زندگی گزر رہی ہے، آگے جب ان کے بچے ہوں گے وہ بڑے ہوں گے اسی گھر میں، تو ان کی بھی آگے سے ان کے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پسند کرے گا، ایسے وہ چیز چلتی چلتی ایک ہی جگہ پہ 24 گھنٹے رہنا، آمنا سامنا ہونا، یہ بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جن جن کی جوائنٹ فیملی ہے وہ یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، میں بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہ چکے ہوئے ہیں، مجھے بہت اچھا سا ایکسپیرینس ہے جوائنٹ فیملی کا، لیکن اس میں جیسی جوائنٹ فیملی دکھائی گئی ہے یہ بہت زیادہ آگے کی دکھائی گئی ہے، تو لیکن جوائنٹ فیملی ہوتی ہی ایسی ہے، لیکن اس میں کچھ زیادہ دکھائے گا، لیکن جوائنٹ فیملی میں ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بچوں کے معاملے میں، بیوی نے ایک بھائی کی بیوی نے دوسرے بھائی کی بیوی کو یہ کہہ دیا، ساس نے کچھ کہہ دیا، سسر نے کچھ کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، اب جو اس میں بھائی ہے اس کی بہن آئی ہے، اس کے بچے آگے ہیں، اس کی اپنی الگ جو وہ نندیں آتی ہیں، وہ ان کی اپنے بھابھیوں سے الگ چڑسی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ وہی انسان ٹھیک سے لکھ سکتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے جس کی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے۔ تو میں جانتی ہوں کہ ناول جو ہے وہ نارملی تھا، یعنی کہ آج کل کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن جن لوگوں نے لاسٹ تک یہ ناول پڑھا ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ کی جوائنٹ فیملی ہے تو کیا آپ لوگ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلے اب ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ نیکسٹ ٹائم، تو میں آپ لوگ کے لیے اچھا سا ناول لے کے آؤں گی، مجھے تو لگا تھا دوسرے ٹائم کی تھوڑی لو اسٹوری بیس یہ ناول ہوگا لیکن دوسرے ٹائپ کا تھا، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔